بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, گڈ مارننگ ملتان. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور دعا کرتے ہیں آج کا دن آپ کا بہت ہی اچھا گزرے, ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے خیر و عافیت کے ساتھ گزرے. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں روہی ایٹ 10 اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ آسما نوری. ایک نئی صبح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آج سیٹرڈے ویکینڈ جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے. اور ویکینڈ جو ایک میں سمجھتی ہوں جب آتا ہے تو لوگ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ آپ ویکینڈ میں جو ہے آپ بڑے ریلیکس ہوتے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات جو آپ فیملی کے ساتھ ٹائم گزار رہے ہوتے ہیں, وہ جو ایک خوشی ہوتی ہے وہ ایک الگ ہی ہوتی ہے. اور پھر جو آپ کو ایک سونے کا موقع ملتا ہے جو ہمیں بڑا کم ملتا ہے کہ صبح صبح جلدی اٹھنا پڑتا ہے اور پھر یہاں پر آپ کے ساتھ جو ہے وہ حاضر ہوتے ہیں, گیسٹ بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. ٹاپک بھی ایک ایسا ہوتا ہے کہ ہماری ویورز تک جتنی اویئرنیس پہنچ سکے وہ لازمی ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ اچھی بات جو ہے وہ ایک لازمی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کروں گی کہ سکھ اور مسرت جو ہے وہ ایسے عطر ہیں کہ جتنا آپ دوسروں پر چھڑکیں گے اتنی ہی زیادہ خوشبو آپ کے اندر سے آئے گی. یہ امرسن نے یہ بات کی تھی جو میں کہ پڑھ رہی تھی, مجھے بڑی اچھی لگی اور میں نے کہا کہ میں اپنے ویورز کے ساتھ لازمی یہ بات شیئر کروں کیونکہ ہم جتنا خوشی بکھیریں گے, لوگوں کے لیے جتنی آسانیاں کریں گے اتنی ہی زیادہ ہمارے اندر بھی اور ہمارے ایک اچھی پازیٹیو وائب بھی آئے گی اور ساتھ ساتھ ہماری زندگی بھی آسان ہو جائے گی. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ بہت زیادہ ان چیزوں میں آج کل جس طرح ہمارے حالات چل رہے ہیں ہم لوگوں کے لیے جو ہے وہ مشکلات کھڑی کر دیتے ہیں. کہیں نہ کہیں ہمارے اندر حسد, جیلسی, اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ اب آنے لگی ہیں ہمارے معاشرے میں. تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں اور خوش رہنے کی جو ہے وہ کوشش کیا کریں. آپ خوش رہیں گے تو شاید دوسرے بھی آپ کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ خود کو خوش رکھنے کی کوشش کریں گے. تو اسی طرح ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں, زندگی کو انجوائے کرتے رہیں, اپنے پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. آج ہمارے ساتھ گیسٹ بھی موجود ہیں, ان کا تعارف کروا دیتی ہوں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی رضا کاظمی, ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بہت اچھے فوٹوگرافر بھی ہیں اور فیشن کے حوالے سے, ویڈنگ کے حوالے سے ان کا کام جو ہے وہ بڑا زبردست قسم کا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے اپنے شو میں آپ کو. تھینک یو. اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں وہ بھی ہماری روہی کی پہچان بھی سب جانتے ہیں, ہمارے اینکر پرسن ہے بلال خان نیازی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ میں بہت اچھی. چلے ماشاء اللہ. اچھا جی, اور اس کے ساتھ ہی بلال سے ہم بات کریں گے. اس ٹائم جو ہماری ظاہر سی بات ہے ملکی صورتحال چل رہی ہے اور بلال کیونکہ موسٹلی باہر کے حوالے سے لوگوں کے ویوز بھی لے رہے ہوتے ہیں, لوگوں کے ساتھ پروگرام کر رہے ہوتے ہیں. جو ملکی صورتحال ہے اس پہ لازمی ہماری بات ہوگی. جو ہماری ملتان کی ٹاپ سٹوریز ہیں ان کو بھی ڈسکس کریں گے اور ساتھ ساتھ رضا سے جانیں گے, رضا کے پروفیشن کے حوالے سے اور کچھ ٹیکنیکس بھی جانیں گے کہ بہت سارے اب ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں. آج میرا معذرت, گلا بھی بڑا خراب ہے, کہ کس طرح آپ کو جو ہے فوٹوگرافی جو ہے وہ کرنی چاہیے, کیا ٹیکنیکس ہوتی ہیں, کیا کیا گر ہوتے ہیں, ہے نا رضا؟ ایسے ہی ہے تو وہ ہم ان سے جانیں گے. رضا کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کیا چل رہا ہے آج کل؟ آج کل پڑھائی اور ساتھ میں فوٹوگرافی. اچھا, یہ کیسے شوق ہوا پیدا؟ شوق میرا یہ میٹرک سے شوق ہے, نشاط میں تھا. اچھا. تو تب سے ہی میری فیلوز ایسے تھے کہ میرا ان کے ساتھ شوق اٹھا. تو بچپن سے شوق تھا موبائل سے ویڈیوز بنانا اینڈ آل ایونٹ, تو تب سے ہی میں نے سٹارٹ کیا. پروفیشنلی میں نے پھر اس چیز کو پرسیو کیا اپنی لائف میں. تو الحمدللہ. پھر کیسا ایکسپیرینس ہے؟ الحمدللہ بہت اچھا ایکسپیرینس ہے. اچھا, ہوتا ہے نا گھر والے بھی کہتے ہیں یار یہ کیا کام اسٹارٹ کر دیا ہے کوئی اور, جیسے ہمارے یہاں بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے ڈاکٹر بن جاؤ, انجینئر بن جاؤ, وکیل بن جاؤ, ہے کچھ اور کر لو, یہ کیا کام ہے؟ ایسا گھر والوں کی طرف سے ہوتا ہے بالکل. سٹارٹ میں جب ہر بندہ سٹارٹ کرتا ہے, ہر آرٹسٹ کی لائف ایسے ہی سٹارٹ ہوتی ہے, تو ہر کسی کی لائف میں فیس ہوتا ہے, اس کو کرنا پڑتا ہے. تو میں فیس کیا ہے. بالکل کیا. تو گھر والے سپورٹ کرتے ہیں؟ الحمدللہ سپورٹ کرتے ہیں. اچھا, کیونکہ رضا کا کام تو میں نے خود بھی ایکسپیرینس میرا بڑا اچھا ہے. میری برتھ ڈے ساری اس نے کور کی اور بڑا اچھا ہمارا کام ایک ساتھ رہا. اچھا, جس طرح فوٹوگرافی کے لیے بھی آپ کو بہت زیادہ میں سمجھتی ہوں ایکسپرٹ ہونا پڑتا ہے نا, اس میں بھی آپ کو بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے, کس اینگل سے پکچر آپ کی اچھی آئے گی اور کیا کیا بھی ہے. کچھ مجھے تھوڑے سے آئیڈیا ہے, کچھ آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کے پاس نا آپ کا انٹرسٹ ہونا چاہیے کہ دیکھیں اب میں اگر اپنی بات کروں نا کہ اگر میں 4 گھنٹے کا, جیسے ایونٹ ہوتا ہے ہمارا, ایک ایونٹ ٹائم ہے 4 آورس, تو 4 گھنٹے اگر کام کر رہے ہیں تو اس کے بعد تھکتا نہیں ہوں. مطلب میں کہتا ہوں یار ٹھیک ہے, ایزی گو ود دا فلو, کام چل رہا ہوتا ہے. تو باقی یہ کہ اگر آپ اینگلز وغیرہ کی بات کریں
تو جب آپ کام کرتے تو آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز سمجھ میں آ جاتی ہے, تو آپ وقت کے ساتھ سیکھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. میں ایک اچھی فوٹو کے لیے بھی کیا ضروری ہے, ایک اچھی آپ کی فوٹو آنے کے لیے؟ اگر یہ بات ہے تو اکوپمنٹ تو بالکل بھی نہیں. جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اکوپمنٹ آپ کے پاس مہنگا ہو, کیونکہ اگر آپ کا اکوپمنٹ مہنگا ہے اور آپ کے پاس اسکل نہیں ہے, جیسے آپ کو شوق ہے, تو پھر تو آپ بالکل بھی نہیں چل سکتے. لیکن اگر آپ کو شوق ہے اور ساتھ ساتھ میں آپ کے پاس اکوپمنٹ بھی ہے, پھر آپ ہر چیز کو لے کے چل سکتے ہیں. کیونکہ شوق ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ نا خود موٹیویٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو. صحیح. اچھا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم آپ سے مزید بھی جانیں گے. اس ٹائم بلال جو ملکی صورتحال ہے, کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ ملکی صورتحال کے حوالے سے بات کریں تو آپ نے بھی دیکھا اور ہم سب نے دیکھا کہ 3-4 دن اس پورے ملک میں کیا ہوا, کس طرح سے ہنگامے پھوٹے اور کس طرح سے جو ہماری قومی تنصیبات تھی ان کو نقصان پہنچایا گیا. اس میں جو ہم نے ایک بہتر بات دیکھی وہ حکومت کی جانب سے, اسٹیٹ کی جانب سے, جو لوگوں کی جانب سے تنقید بھی کی گئی کہ یہاں انٹرنیٹ سروس بند کر دی گئی. تو یہ میرے خیال میں ایک بہتر اقدام تھا, کیونکہ اگر انٹرنیٹ سروس بند نہ کی جاتی تو جس طرح سے مظاہرے کیے گئے, جس طرح سے جو شرپسند ناصر نے قانون کو ہاتھ میں لیا, تو ان کو دیکھنے کے بعد لوگوں کو شے مل رہی تھی. لوگ شاید دیکھ رہے تھے کہ شاید ان کا یہ حق ہے کہ وہ اگر قومی تنصیبات کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو اس پر جب انٹرنیٹ سروس بند ہوئی, جب ہم نے دیکھا کہ ٹویٹر اور فیس بک پر وہ ویڈیوز آنا رک گئی, جب بہت کم ہو گئی, تو اس کا پھر رد عمل کم ہو گیا. جس طرح ہم پہلے دیکھے تھے, پہلے دن جس طرح سے سب اپنے فیس بک لائیو چلا رہے تھے, اور جو ان کا ایک بیانیہ تھا, جو لوگ مظاہرین سڑکوں پہ موجود تھے وہ اپنا بیانیہ پوری قوم پر ٹھونسنے کی کوشش کر رہے تھے, تو اس سلسلے میں ایک تھوڑا سا اس میں کمی نظر آئی. کیونکہ اگر اسی طرح سے اگر انٹرنیٹ سروس بحال رہتی اور ہم دیکھتے کہ اس طرح سے لوگ ویڈیوز دھڑا جو شیئر کر رہے تھے, جس سے املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا تھا, جس طرح ہم نے دیکھا کہ قومی تنصیبات پر حملے کیے گئے, تو اس میں مزید اضافہ ہو سکتا تھا. تو یہ ہماری اسٹیٹ نے ایک اچھا اور ایک جلدی قدم اٹھایا کہ ان چیزوں کو روکا. اور سیکنڈ, جو کچھ ہوا ہمارے یہاں 3-4 دن, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ کسی بھی جمہوری معاشرے میں ہمیں اس طرح کی چیزیں نظر نہیں آتی. یہ بہت عجیب, اور میں سمجھتی ہوں ہم لوگ بڑے مشکل حالات سے تو پہلے ہی گزر رہے تھے. پہلے ہی ہم نے دیکھا کہ ایک دن میں جس طرح ڈالر نے جم مارا اور 300 تک پہنچ گیا, تو اگر یہ سلسلہ جاری رہتے تو پھر ہم کس طرح سے اپنی معیشت کو کنٹرول کر سکتے, کیونکہ ہمارے لوگوں کا مین مسئلہ تو اس وقت مہنگائی ہے. جب اس ملک میں مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ویژن نہیں ہوگا, کوئی لیڈرشپ موجود نہیں ہوگی, کوئی اس طرح کے حالات نہیں ہوں گے, تو جب ہمارے اپنے لوگ یہاں رہنا پسند نہیں کریں گے تو ہم کس طرح سے کہیں گے کہ باہر کی انویسٹمنٹ ہمارے ملک میں ہے. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ تمام نوجوان کہتے ہیں کہ یار ہمیں باہر جانا ہے. وہ کیوں کہتے ہیں؟ تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے ہماری حکمران جماعتوں پر. اس میں ہم حکومت کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ, لیکن صرف حکومت ذمہ دار نہیں ہے, جو ماضی میں حکمران رہے وہ بھی ذمہ دار ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا ٹائم رہا تو انہوں نے معیشت کو بہتر بنانے کے لیے کچھ اقدامات نہیں کیے. ہم نے دیکھا ڈالر 100 پہ تھا, وہ پہ چلا گیا 175, اور کس طرح سے اس میں اضافہ ہوا. سیم پیٹرولیم مصنوعات میں ان کے دور میں بھی اضافہ ہوا, مہنگائی جس طرح سے اضافہ ہوا. تو یہ سارے عوامل تھے. اچھا بلال, ہم مہنگائی کو ڈسکس کرتے ہیں تو اوور آل اگر ہم بات کریں تو ورلڈ وائڈ ہی مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھی تھی. اچھا, اس کے بعد ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے جب کرونا آیا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگ جس طرح سروائیو کیا, اور جس طرح لوگوں کے, پاکستان کی بھی میں کہتی ہوں ہمت ہے ویسے, پاکستان کی ہمت کے ساتھ ہمارے لوگوں کی ہمت ہے, وہ سارا کچھ برداشت کرتے ہیں, برداشت کرتے ہیں. اچھا, یہ ظاہر سی بات ہے ہم لوگ اس حوالے سے بات کریں تو بہت زیادہ ہماری معیشت کو نقصان پہنچا. اس میں جو ہم ایک چیز مس کر جاتے ہیں, ہمارے یہاں جو موجودہ حکومت بیٹھی ہے وہ میرے خیال میں پبلک تک اپنا بیانیہ بہتر طریقے سے پہنچا نہیں پائی, جس وجہ سے اس پر تنقید زیادہ ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ سابقہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کی تھی, آئی ایم ایف سے معاہدے کیے گئے, اور آئی ایم ایف کے معاہدوں میں چیزیں لکھ کر دی گئی کہ ہم نے جو پیسے واپس کرنے ہیں, ہمیں اپنی چیزیں اس طرح سے ان کی کاسٹ بڑھانی ہے, اس کے بعد ہم آپ کو پے بیک کریں گے اس سے. تو جب خان صاحب کو لگا کہ میری حکومت جانے والی ہے تو انہوں نے اعلان کر دیا 5-6 مہینے پہلے کہ اب کچھ نہیں اضافہ ہوگا, نہ پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ ہوگا اور نہ ہی میں کسی اور چیز میں اضافہ کروں گا. یہ اعلان اس وقت کیا گیا جب انہیں معلوم ہوا کہ اب میری حکومت جانے والی ہے, ورنہ پہلے 2-3 سال کا ٹائم پیریڈ دیکھیں تو روزانہ کے حساب سے ہر 15 دن کے بعد, ہر 30 دن کے بعد چیزوں میں اضافہ ہو رہا تھا. اور یہ اس بات پر کہا جاتا تھا کہ معیشت کو ہم نے سنبھالنا ہے, یہ ہماری مجبوری ہے. لیکن جیسے 4 مہینے 3 مہینے رہنے لگے تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ اب کچھ اضافہ نہیں ہوگا. اب اس کے بعد دوسری حکومت آ گئی,
جس کو پاکستان تحریک انصاف رجیم چینج کا نام دیتی ہے، جبکہ پی ڈی ایم کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ ایک آئینی طریقے سے ہم نے ایک ریزولوشن پاس کی، ایک عدم اعتماد کیا، ان کے ممبران کم ہو گئے، ہمارے ممبران زیادہ ہو گئے، ان کے اتحادیوں نے ساتھ چھوڑ دیا، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت تھی وہ چند ووٹوں کے سہارے پر تھی، وہ بھی پی ڈی ایم کے وہ جو اتحادی تھے ان کے، جس طرح ایم کیو ایم تھا اس کے ساتھ باقی جماعتیں تھیں، جب وہ سائیڈ پہ ہو گئے تو وہ حکومت نے گر نہیں تھا، تو اس کو پاکستان تحریک انصاف نے بیانیہ دیا رجیم چینج کا، اور پھر وہ سڑکوں پہ آ گئے۔ اس کے بعد جب شہباز شریف نے حکومت سنبھالی تو وہ ان چیزوں کو مکمل طور پر ٹیکل نہیں کر سکے، وہ معیشت کے حوالے سے وہ پراپر فیصلے نہیں کر سکے، اور ابھی تک ہم ان چیزوں کو فیس کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ لیڈرشپ کی ہمیں کمی نظر آئی، جب ہمارے پرائم منسٹر باہر جا کر کہنے لگ جائیں کہ یار ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمیں امداد دو، ہمیں قرضہ دو، ہماری ہیلپ کرو، ہم آپ کے چھوٹے بھائی ہیں، تو اس طرح کے الفاظ سے قوم کا بھی ایسے چھوٹے بھائی کہنے سے فوراً آپ کو امداد ملنے لگ جائے تو پھر تو کیا ہی بات ہے، قوم کا مرال بھی ڈاؤن ہونے لگ گیا، وہ بھی سوال اٹھانے لگے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی لیڈرشپ موجود ہیں ان میں قومی سطح کی جو لیڈرشپ ہے اس میں عوامی مسائل کے حوالے سے اس طرح سے سوجھ بوجھ نہیں ہے، وہ اس طرح سے اس کو سیریس نہیں لیتے۔ ہمارے ہاں اپنے لیے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اقدامات اٹھا لیتے ہیں، جس طرح پی ڈی ایم نے کہا ہے کہ وہ اب ریلیز نکالیں گے کیونکہ ان کے حق میں فیصلے نہیں آئے، جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ نہ آئے تو وہ اسی ٹائم جو وہ جج ہوتا ہے، وہ جو افیسر ہوتا ہے وہ متنازع ہو جاتا ہے، ان کے حق میں فیصلہ آ جائے تو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ واقعی ہے، ابھی جس طرح ابھی ہم دیکھتے ہیں خان صاحب کے حوالے سے کہ ان کا جو ہے وہ کافی سارے ان کے جی جسوے بندیال تھے، ان کے پہ اتنی تنقید ہوئی کہ جی وہ رجیم چینج کے سپاہی ہیں فلاں ہیں، اب وہ جسوے بندیال صاحب جو ہمارے چیف جسٹس ہیں تو ان پر اب وہ پاکستان تحریک انصاف کریں نہیں، وہ تو ہیرو ہیں، تو یہ جو ہمارے ہاں اپنی بات پر عدلیہ کے اوپر بھی ہم دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اکثر ہم بات کرتے ہیں عدلیہ آزاد ہے، ٹھیک ہے، تو عدلیہ آزاد ہے تو پھر سم ٹائم ہم دیکھتے ہیں اگر حکومت کے حوض میں آ جائے تو ہم کہتے ہیں عدلیہ آزاد نہیں ہے، اور اگر اس کے اگینسٹ آ جائے تو ہم یہ الفاظ تب ادا کرتے ہیں جب ہماری من پسند فیصلے ہوتے ہیں۔ بالکل، ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی۔ جی جی، کیا کہنا چاہیں گے؟ بھی بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں جی۔ جی جی، شکریہ۔ تو یہ دیکھیں جی، یہ پی ٹی آئی نے یہ جو بھی ہے انہوں نے جو بھی ہے یہ ہمارے انہوں نے کہا سڑکوں کو استعمال کیا، کون پہ حملہ ملک میں جلاؤ گراؤ، اور انہوں نے بہت سا غلط کام کیا۔ عمران خان صاحب کے اپنے بچے تو باہر بیٹھے ہیں، غریبوں کے بچے استعمال ہوئے ہیں اور ملک میں ہی افراتفری ہوئی ہے، یہ کوئی میسج تو نہیں ہے جی باہر کے قوموں نے یا باہر کے لوگوں کو دیکھا یہ کوئی اپنے بچے باہر بیٹھے ہوئے یہ قوم کے بچے استعمال ہوئے گراؤ، یہ اچھا میسج نہیں ہے۔ ملک تعالیٰ کیا کہ غریب آدمی روٹی کا مسئلہ کھانے کو اس طرح سے رہا ہے جی۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کرنے کا۔ جہاں تک ہمیں مجھے سمجھ آئی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح جلاؤ گھیراؤ ڈالا گیا، توڑ پھوڑ کی گئی، لوگوں کو نقصان پہنچا، کافی جانیں چلی گئیں اسی اس میں، تو یہ ہمارے ملک میں یہ چیز جو ہے جب بھی کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے تو کیونکہ ظاہر سی بات ہے لوگ جو ہے خان صاحب کے ہے تو صحیح کہ ہم لوگ اگر ان کی محبت میں دیکھیں تو بہت لوگ جو ہے وہ باہر نکلے، لیکن ہمارے ملک کا بہت زیادہ نقصان ہو گیا، ہمارے ملک کا نقصان ہوا، ہمارے لوگوں کا نقصان ہوا، ہمارے جو سیکورٹی کے ادارے ہیں ان کا نقصان ہوا، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پولیس سے لوگوں کو مارا جائے گا تو پھر قانون کون نافذ کرے گا، نفاذ کہاں پہ ہوگا؟ تو کہیں پر ہمیں بھی تو بڑے سوچنا ہوگا کہ یار ہم نے کس چیز پہ آواز اٹھانی ہے، کس چیز پہ ہم نے خاموش ہو جانا ہے، کس چیز پہ ہم نے کچھ حد تک خیال کرنا ہے۔ اگر ہم بالکل ہی بے لحاظ ہو جائیں، ہم کہیں کہ ہم نے اس ملک کی، اس ریاست کی کسی چیز کو نہیں ماننا، تو پھر قانون کس طرح چل سکتا ہے؟ پھر تو یہ ہوگا کہ ہر جماعت اپنے، اس سے ہوگا کیا؟ اب اس وجہ سے اگر ہم کہتے ہیں کہ خان صاحب کے لوگ باہر آ گئے، ادارے پریشرائز ہو گئے اور اس کے بعد خان صاحب واپس آ گئے، تو اس سے ہوگا کیا؟ اب تمام جماعتیں ہی کوشش کریں گی
کہ وہ اپنے پولیٹیکل ونگ کو اس طرح سے بنائیں کہ ان کے لوگ گرفتار ہوں تو وہ شہر میں ہنگامے کرنا شروع کر دیں تاکہ وہ داروں میں پریشر ہو، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو سکے، کیونکہ قانون کی حکمرانی نہیں ہو سکے۔ اس طرح سے کافی ہمارا امیج جو ہے وہ نیگیٹو ہی گیا ہے آلریڈی۔ پہلے پاکستان کی جو صورتحال تھی، سیاست کا تماشا بنا ہوا تھا۔ کراچی والا سچویشن دیکھتے تھے کہ ایم کے ایم کے خلاف جب بھی کچھ ہوتا تھا تو وہ کچھ لوگ آ جاتے تھے نامعلوم افراد، وہ دکانیں بھی بند کرا دیتے تھے اور پورا کراچی بند ہو جاتا تھا۔ تو اسی طرح پھر اب باہر جماعت ایسے کرنے لگ جائے تو پھر کس طرح سے چلے گا؟ پاکستان تحریک انصاف نے بھی یہ روش اختیار کر لی ہے کہ اگر ان کی لیڈرشپ کے خلاف کوئی مقدمات بنائے جائیں، کوئی گرفتاری ہو تو ان کے جو فالوورز ہیں وہ باہر آ جائیں۔ سیم اب اگر مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، ان کے فالوورز باہر آ جائیں، ان کے خلاف اگر کچھ ہو، پھر زرداری صاحب کے فالوورز سندھ میں آ جائیں تو پھر کیسے چلے گا؟ پھر قانون کی حکمرانی کہاں ہوگی؟ تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا پہلی بات کہ ہمیں اپنے اداروں پر یقین کرنا ہوگا، اور سیکنڈ ہمیں اپنے لیڈرشپ کو بھی اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ وہ اپنے لوگوں کو، اپنے جو ان کے فالوورز ہیں، جو ان کے اصل میں ایک دم ایک چیز ایسی صورتحال پیدا ہو گئی جس کی وجہ سے مسئلہ سارا سینیریو ہی چینج ہو گیا۔ ہمارے ہاں جی کوئی پہلی بار نہیں ہوا اس پر۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپل پارٹی اپنا بیانیہ دینے کی کوشش کرتے رہی۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے گھر پہ حملہ ہوا تو وہیں پر زرداری صاحب کی جو ہمشیر تھی فریال طالپن کو ہاسپٹل سے اٹھا لیا گیا، وہ بھی ویل چیئر پر تھی، اور نامعلوم افراد آئے ان کو وہاں سے لے کے چلے گیا اور جیل میں بند کر دیا۔ مریم نواز اور کیپٹن صفدر کراچی میں تھے، کراچی میں حملہ ہوتا ہے ہوٹل پہ، اور وہاں پر ہوٹل کے دروازے توڑنے کے بعد اس کو اٹھا کے لیا جاتا ہے۔ اچھا ایک کال لے لیتے ہیں بلال بھی، اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی نیاز ہے ہمارے ساتھ لیا سے، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو سوال کر رہے ہیں کہ اس نقصان کا ذمہ دار کون ہے یا کیسے ہوا ہے، اس نقصان کا ذمہ دار میں تو اپنے ذہن کے مطابق پی ڈی ایم اور نیب کو ٹھہراتا ہوں، کیونکہ ان لوگوں کو پتا تھا کہ ایک آدمی وزارت عظمیٰ سے اتر رہا ہے، اس کے لیے عوام کا جو رد عمل آیا ہے ایک سال پہلے، تو ان کو چاہیے تھا جب ہم ان کو گرفتار کر رہے ہیں تو پہلے اپنا انتظام کریں عوام کو روکنے کا۔ کہاں تھی ہماری پولیس، کہاں تھی ہماری فوج، کہاں تھی ہماری ایس پی کے افسر، کہاں تھے؟ میرا تو یہ سوال ہے ان سے۔ یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا قصور ہے، کیا عمران خان کا قصور ہے؟ یہ عوام کی محبت ہے عمران خان کے ساتھ، یہ عوام کا رد عمل آنا تھا۔ ٹھیک ہے جی، یہ جو آپ ان کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں نا، یہ اپنا ملبہ اسی پہ کرتے ہیں، یہ انہیں کا ملبہ انہیں پہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کرنے کا۔ جی تو ہم ان کی رائے، اپنی رائے ہم اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ بات ہمیں ماننی ہوگی کہ پھر جو کراچی میں جو الطاف حسین کے کارکنان کرتے تھے وہ پھر ٹھیک کرتے تھے۔ اگر ہم کہیں کہ عمران خان کے کارکنان نے ملک میں توڑ پھوڑ کی قیادت کو بچانے کے لیے، تو جو اس ملک میں جس نے قومی تنصیبات کو نقصان پہنچایا پھر انہوں نے ٹھیک کیا۔ اگر خادم رضوی صاحب کے فالوورز نے پورے ملک میں اس طرح انتشار لانے کی کوشش کی تو پھر ٹھیک کیا، یہ پھر سارے لوگ مانے، لیکن اس بات پہ یہ کہتے ہیں کہ فلانا بھی غلط ہے، فلانا بھی غلط ہے، لیکن جو ہم نے کیا وہ ٹھیک ہے۔ اس بات پہ ہمیں اپنی رائے کو، یا تو پھر ہم سب کو فری ہینڈ دے دیں کہ جو اس کا جو دل چاہے، جب بھی ہر کسی کے فالوورز ہیں، کسی کے ماننے والے ہیں، پی ٹی آئی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے بھی لاکھوں کروڑوں فالوورز ہیں، وہ ووٹرز ہیں، پاکستان پیپل پارٹی کے پاس ایک پورا صوبہ ہے سندھ کا ہے، ایم کے ایم کے پاس کراچی رہا ہے، جماعت اسلامی کے بھی لوگ ہیں، باقی جماعتیں بھی موجود ہیں، تو جب بھی کسی لیڈرشپ کے خلاف کوئی بھی کرپشن کا کیس ہوگا تو کیا اس کے جو ماننے والے ہوں گے اس طرح سڑکوں پہ آ جائیں گے؟ اچھا بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں نا، کیونکہ سیاست کا اتنا آلریڈی تماشا بنا ہے کہ اب چیزیں اتنی عجیب سی ہو گئی ہیں کہ کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ ایکچولی کرنا کیا ہے، حکومت نے بھی کیا پالیسیز اختیار کرنی ہے، اداروں نے کیا اس میں اپنا جو ہے وہ رد عمل ظاہر کرنا ہے، تو وہ ایک عجیب سی سچویشن ہے۔ اس میں ایک جواز دے سکتے ہیں، صرف ایک جواز کے ملک میں مہنگائی کافی زیادہ ہے، لوگوں کے پاس کھانے پینے کی بے روزگاری ہے، تو اس کا غصہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کا تھا۔ ہم کہیں کہ نہیں جی وہ گرفتاری کیوں ہوئی، گرفتاری پہ رد عمل ہوئی، بالکل بھی جسٹیفائی ہم اس کو نہیں کر سکتے۔ اچھا یہ تو ظاہر سی بات ہے، لوگوں کا رد عمل ہے اور ہر کسی کی اپنی رائے ہے، جس کو جو پسند ہے لیڈر وہ تو اس کے بارے میں ہی رائے دے گا۔ ویسے تم کس کے رضا سے پوچھنا چاہتے ہیں؟ رضا پالیٹکس میں انٹرسٹ نہیں ہے لیکن عمران خان۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہ بتاؤ کہ اسٹڈیز میں کیسے ہو؟ اسٹڈیز میں ٹھیک جا رہے ہو؟ میں کلاس کا سی آر ہوں۔ اچھا، اور پڑھائی میں بھی ٹھیک ہوں، پڑھائی میں بھی میرے ٹیچرز کافی الحمدللہ سپورٹیو ہیں، سر برہان
اور میرے کلاس ایڈوائزر ہیں سر برہان، تو سر شبر کافی سپورٹ کیا انہوں نے مجھے میری فوٹوگرافی میں، میری لائف میں، تو الحمدللہ بلیسڈ ود دیٹ. اچھا کیا دیکھتے ہو، جیسے فیشن کا ایک اپنا ڈفرینٹ ہوتا ہے، آپ ویڈنگ میں ایونٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ایک ذرا ڈفرینٹ ہوتا ہے، تو کیسے مینیج کرتے ہو، کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا اس حوالے سے بھی بتاؤ. مینیج کرنا تو بہت آسان ہے، ٹھیک ہے. ویڈنگز میں یہ کہ آپ کے پاس کوئی کریٹیوٹی نہیں آتی. ویڈنگ میں ایک وہ ایک آپ نے ایک رسمیں ہوتی ہیں، آپ نے وہ رسمیں کلک کرتے جانا ہے، وہ آپ کو پتا ہے کہ کیا یہاں پہ ہوتا ہے، وہ کافی دیسی ماحول میں ایسے. لیکن فیشن میں کہ آپ کریٹیوٹی اپنی لے کے آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ذرا ڈفرینٹ آپ کا ایک لکس بھی ہوتی ہیں، چیزیں ہوتی ہیں. یہ مزید بھی رضا سے جانیں گے، ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، روہی ایئرٹیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر سے، اور اس کے ساتھ ہی موسم کا حال جان لیتے ہیں. چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف، ٹوڈیز ویدر. حسن ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن سے جانتے ہیں آج دن بھر موسم کیسا رہے گا، کیا صورتحال ہے؟ جی آسما، شہری اولیا ملتان کے اگر آج کے موسم کی بات کی جائے تو ملتان شہر کا درجہ حرارت بڑھنے سے گرمی کی شدت میں نمایاں اضافہ دیکھنے کو آ رہا ہے. کل رات چونکہ ہلکی پھلکی بارش بھی ہوئی تھی، موسم کافی زیادہ ابر آلود بھی تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آج صبح سے ہی موسم کافی زیادہ گرم ہے. سورج اپنی آنکھیں دکھا رہا ہے اور درجہ حرارت بھی کافی زیادہ بڑھتا ہوا معلوم ہو رہا ہے. آج اگر ملتان شہر کے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی بات کریں تو آج شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. کم سے کم درجہ حرارت آج 26 ڈگری سینٹی گریڈ پر ریکارڈ کیا گیا ہے. ایئر کوالٹی انڈیکس ملتان کا 160 پوائنٹس پر ہونے کی وجہ سے گزشتہ کئی دنوں کی طرح آج بھی قدرے آلودہ ہے. ہوا میں نمی کا تناسب بھی آج قدرے کم ریکارڈ کیا گیا ہے. موسم کافی زیادہ خشک دیکھا جا رہا ہے. گرمی کی شدت چونکہ بڑھ رہی ہے تو اسی طرح سے ہوا میں نمی بھی کافی زیادہ کم ہو رہی ہے. موسم خشکی کی جانب بڑھ رہا ہے جو کہ آج 50% تک ریکارڈ کیا گیا ہے. دیکھا جائے کہ پاکستان کے فضائی آلودہ ترین شہروں کی لسٹ میں ملتان کی سٹینڈنگ کیا ہے تو ملتان آج چوتھے نمبر پر سٹینڈ کر رہا ہے. آئندہ آنے والے دنوں کے حوالے سے بات کریں تو محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیش گوئی ظاہر کی جا رہی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ملتان شہر کا درجہ حرارت مزید بڑھنے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کی جانب سے تو یہ بھی پیش گوئی ظاہر کی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں ملتان شہر کا درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک بھی جانے کا امکان ہے. آئندہ 24 گھنٹوں کے حوالے سے اگر بات کریں تو آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملتان شہر کا موسم خشک رہنے کا امکان ہے. درجہ حرارت بڑھے گا اور گرمی کی شدت بھی کافی زیادہ بڑھنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. جی بہت شکریہ حسن ملک آپ کا. اور اس کے ساتھ جیسے کہتے ہیں نا سیاسی حوالے سے بات کریں تو بہت زیادہ اس ٹائم گرم ماحول چل رہا ہے. اسی طریقے سے یہاں پہ ملتان کی گرمی بھی جو ہے نا وہ اچھی خاصی، جس سے حسن نے بتایا 44 ڈگری، تو میں نے سن کے حیران ہوں. بلال بھی پریشان ہو گئے. حالانکہ 2 ہفتے پہلے ہم انجوائے کرتے کہ جی ملتان کا ٹیمپریچر جی 32 اور 34 پہ چل رہا ہے. یار پچھلا ویک تو اچھا تھا کیونکہ ذرا جب ہم اگر 44 پہ ابھی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 10-12 دن بعد ہم 50 کو ٹچ کر دیں گے. اوہ بہت گرمی ہے، شدید والی ہے. اور اچھا گرمیوں میں کام کرنا ویسے کیسے لگتا ہے رضا؟ بہت مشکل ہے، بہت ہیکٹک ہے. ہم ایون کہ گرمیوں میں جب ایڈیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم ہم سردیاں بہت یاد کرتے ہیں کہ یار وہ ٹائم واپس ہی آ جائے. وہ ٹائم بڑا گولڈن ٹائم ہوتا ہے سردیوں کا. اچھا میں نے جس طرح کوشچن کیا تھا فیشن کے حوالے سے اور ویڈنگ کا، آپ نے اس کو بتائیں ذرا اس کا ایکسپیرینس کیسا ہے. پلیز دوبارہ ریپیٹ کریں. فیشن ویک کہہ رہی ہوں، فیشن کے حوالے سے کہ فیشن کی جو فوٹوگرافی ہوتی ہے وہ کس طرح کی ہوتی ہے؟ فیشن کی فوٹوگرافی جو ہے ایک ڈفرینٹ ہے بالکل ویڈنگ سے، ٹھیک ہے. فیشن میں یہ ہے کہ آپ نے میک اپ کو، ڈیزائنر کے ڈریس کو، آپ نے ہر چیز کو کور اپ کرنا ہے، ٹھیک ہے. ماڈل کی لینتھ، ٹھیک ہے، لائک جیسے اس کی ہائٹ ہے، ٹھیک ہے. ایک سب سے پہلے جو بات کی جائے ماڈلس کی، تو ماڈلس تو آپ جو ہائٹڈ ماڈل ہائٹ ہوتی ہے جس کی، اب اس کو ماڈل ہوتی ہے. شارٹ ہائٹ میں کبھی بھی کوئی ماڈل نہیں آتی، بیبی شوٹس اگر نہ ہو تو. اگر ہم فیشن کی بات کریں تو سب سے پہلے تو آپ دیکھ لیں کہ ہمیں اس کے ڈریس کو دکھانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. بیک کے اوپر اگر ہمارے پاس کام کیا ہے اس کو دکھانا ہے. کلوز شاٹ ہوتا ہے جس میں ہم میک اپ کی بات کر لیں تو ہم نے اوور آل ہر چیز کو کور اپ کرنا ہوتا ہے. تو فیشن میں یہ کہ آپ بہت کریٹیوٹی، اور ایون کہ آپ جب کام سٹارٹ کرتے ہو، کام کر رہے ہوتے ہو فیشن میں، آدھا گھنٹہ سٹارٹ کرتے ہو، پھر آپ آہستہ آہستہ چیز کو ایٹ دی اسپاٹ ایٹ دی شوٹ آپ چیز کو سمجھ جاتے ہو. پھر آپ اپنے
हिसाब से काम करते हो। तो क्या प्लान्स हैं, क्या गोल्स हैं, क्या सोचा हुआ है? इसी प्रोफेशन को आगे लेके जाना है, कंटिन्यू करना है, या कुछ और प्लान्स हैं? प्लान्स तो यही हैं, ठीक है, अब यही सेट कर लिया है। इवन आई एम डूइंग BScs फ्रॉम एयर यूनिवर्सिटी, और साथ साथ मैं अपनी फोटोग्राफी स्टार्ट की ही है, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ठीक हूँ। अच्छा, तुम्हारा मतलब ये तुम्हारा अच्छा, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो ना, आप वही ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, और वो ज़्यादा उसमें आप पैशनेट भी होते हैं, एनर्जेटिक भी होते हैं, और आप जब अपने गोल्स और अपने प्लान उसी के मुताबिक सेट कर लेते हैं तो आप भी उस चीज़ को अचीव करने में कामयाब हो जाते हैं। हाँ। फिर आप जब स्टार्ट करते हैं, बेशक स्टार्ट में आपको कम लोग सपोर्ट करें, हाँ। फिर आहिस्ता 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 जब आप अपनी मंजिल की तरफ होते हैं तो लोग आपके काफ़ी सारे आपको सपोर्ट करने आ जाते हैं। अच्छा, आपका काम अच्छा हो ना, तो आप अपना नाम, अपना चीज जो है वो अपने काम से मनवा सकते हैं। बिल्कुल, ये चीज मैं स्टार्ट में भी आपको कहा था कि आपका अगर इंटरेस्ट है तो तब ही आप हर चीज में, किसी भी चीज में आपका इंटरेस्ट हो, चाहे कुकिंग हो, चाहे आपकी पेंटिंग हो, चाहे फोटोग्राफी हो, वीडियोग्राफी हो, व्हाटएवर। और आज के इसमें बहुत काम हो रहा है, अगर हम देखें तो पहले बहुत कम लिमिटेड लोग थे। अच्छा, लोग इसको इतना ज्यादा सपोर्ट भी नहीं करते थे, फैमिलीज भी इतना कोई खास इस पे तवज्जो नहीं देती थी, कहते हमारा बच्चा इस तरह किस काम पे लग गया। हाँ, शौकिया जो लोग इस पे काम कर रहे होते थे वो तो चल रहा होता था, लेकिन अब एक प्रॉपर इसकी भी एक इंडस्ट्री है, इसको भी अब सिखाया जाता है, बताया जाता है, इसकी टेक्निक्स हैं, किन चीज़ों का ख्याल रखना है, कैमरा कौन सा यूज़ करना है, ऐसे ही है ना। वैसे अच्छी पिक्चर्स के लिए आप कहते हैं ना कि अच्छा एक बेहतरीन आपके पास जो है वो कैमरा होना बड़ा जरूरी है। इवन मैंने खुद मैं नाइकन यूज़र हूँ, नाइकन एक कैमरा ब्रांड है, तो मैंने नाइकन से स्टार्ट किया। पहले मेरे पास क्रॉप सेंसर बॉडी थी, तो मैंने कोशिश की कि मैं अपना इक्विपमेंट इम्प्रूव करूँ। फिर DSLR लेने की, फुल फ्रेम कैमरा लेने की बजाय मैं मिररलेस पे शिफ्ट कर लिया। अभी मेरे पास नाइकन Z5 है, तो मैं उससे शूट कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जा रहा है, बेहतरीन जा रहा है। वो भी काफी महंगा हो गया इस टाइम कैमरा। हाँ, कैमरा भी साहब, क्योंकि जाहिर सी बात है जैसे डिमांड बढ़ती जाती है चीजें भी महंगी होती जाती हैं वक्त के साथ साथ। तो लेकिन वही बात आती है कि आपका काम, आपकी क्वालिटी जो है वो ज्यादा मैटर करती है। कोई ऐसा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करो जिसमें तुम्हें लगा हो कि स्टार्टिंग में आपको मजा भी आया हो और थोड़ा आपके लिए मुश्किल भी हुआ हो आपकी जर्नी के हवाले से। शूट्स के हवाले से? हाँ, मुश्किल, अच्छा मैंने शूट्स किए हैं काफ़ी सारे। बेसिकली जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने तो स्टार्ट में कोलैबोरेशंस बहुत किए। सही, ठीक है, मुल्तान सिटी में ही मैंने कोलैबोरेशंस किए हैं न्यू स्टार्टअप्स के साथ, ब्रांड्स के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से ब्लॉगर्स जो हैं, जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो मैंने उनके साथ शूट्स वगैरह किए, कोलैबोरेशंस किए। तो लेकिन ऐसा शूट जो मतलब मैं कहता हूँ कि यार मुझे नहीं पसंद आया, बट शूट हो गए, ठीक है, मॉडल को पसंद आ गया, डिजाइनर को पसंद आ गया, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि आप अपलोड कर लें, मुझे टैग ना करिए ना मैं इसको अपलोड करूंगा अपने पेज पे, क्योंकि मैं सेटिस्फाई नहीं होता शूट से। जो चीज़ मेरा पेज अगर आप देख लें, ठीक है, अगर मैं 3 साल से शूट कर रहा हूँ, तो मेरे पेज पर ज़्यादा पोस्ट नहीं है। मतलब आप देखेंगे आपको वो पोस्ट मिलेंगी जो मेरी टॉप फेवरेट है, और मैं उन चीज़ों को अपलोड करता हूँ, उस चीज़ को परसीव करता हूँ। मैं ब्रांड्स के साथ, जैसे डिफरेंट ब्रांड्स के साथ आप प्रोडक्ट शूट भी है, फैशन शूट भी है, वेडिंग्स भी है, तो अपलोडिंग मेरी वो होती है या लोगों को, क्योंकि देखें आपको जो देख रहा है ना, सही है, आप उनको वही दिखाएं जो आपको पसंद है, हर चीज़ तो उनको नहीं दिखानी ना। तो ये सारी चीजें जो आपका समझते हैं कि मेरा काम अच्छा है, आप वो दिखाना चाहिए। तो हम बिलाल की शादी पे भी जो है ना रजा को हायर ना कर ले बिलाल, इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, ये कितना इंतजार है, ये इंतजार जो है ना वो बहुत लंबा हो गया है, नहीं बिलाल? इंतजार की घड़ियां जल्दी खत्म हो जाएंगी, जल्दी। अच्छा जी, इसके साथ साथ हम आपसे ये भी जानेंगे, अभी जिस तरह हम मुल्क की सूरत हाल पे बात कर रहे थे, फिर एक कॉलर भी आए कि जी जिम्मेदार कौन है, आप क्या समझते हैं बिलाल, जिम्मेदार कौन है? हम अगर बात करें जिम्मेदार कौन है, तो मेरे ख्याल में जिम्मेदार हम सब हैं। हम सब जिम्मेदार हैं इस मामलात। इस रियलिटी को एक्सेप्ट हर बंदा नहीं करता ना, हम सब जिम्मेदार हैं। हमारे यहाँ एक बदकिस्मती रही है कि हमारे यहाँ कानून हमेशा कमजोर रहा है, हमारे यहाँ कानून की अमलदारी नहीं रही। हम आइन की बात करते हैं, आइन को सुप्रीम कहते हैं, लेकिन आइन पे कहाँ पे अमल होते हैं? हमारे यहाँ नॉन स्टेट एक्टर ज़्यादा फ़ाल होते हैं, वो ज़्यादा मजबूत होते हैं, उनके कहने पर फैसले बदल भी जाते हैं, उनके फैसले कहने पर चीज़ें चेंज भी हो जाती हैं। तो इस वजह से हमारे यहाँ जो आइन है, हमारे यहाँ जो कानून है, उसकी अहमियत नहीं समझी जाती। लोग भी फिर अब अपना गुस्सा निकालते हैं जब वो देखते हैं कि हमारे यहाँ जो मेन सीटों पर लोग बैठे हैं
ان کے لیے کوئی نہ کوئی جواز نکل آتے. اب سمپل بات, کل ہم میں ایک بلوچستان میں ہم دیکھ رہے تھے کہ وہاں گوادر میں ایک تحریک شروع ہوئی, تو وہاں کے جو ان کو اٹھایا گیا, وہاں کی لیڈرشپ کو اٹھایا گیا, تو اس کے لیے ابھی تک سپریم کورٹ نے نہیں نوٹس لیا, لیکن یہاں پر سپریم کورٹ نے فوری نوٹس لے لیا. تو سیم اسی طرح جب منظور پشتین اور یہ جو باقی لوگ علی وزیر وغیرہ کو, علی وزیر کو جب حراست میں لیا گیا, وہ کتنے ماہ تک, حالانکہ وہ MNA تھے, وہ جیل میں رہے, تو اس کے لیے کسی نے کوئی نوٹس نہیں لیا. تو ہمارے ہاں جو شخصیات کی بنیاد پر اور نظریہ ضرورت جو ہوتا ہے نا, کہ جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی ہے ہم قانون کو بدل دیتے ہیں, تو اس وجہ سے ہمارے ہاں قانون کی حکمرانی نہیں ہے, اور یہ جب تک چلتا رہے گا تب تک ہم اسی طرح روتے رہیں گے اور گلے شکوے کرتے رہیں گے, یا ایسا ہو گیا. اچھا, آپ نے باہر شوز کرتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں, عوام کا کیا رد عمل ہے؟ عوام کے رد عمل کی بات کریں تو پہلی بات ہے کہ عوام کے پاس اب کیپیسٹی نہیں رہی, عوام کی سکت نہیں رہی کہ مزید اس طرح کے حالات کو افورڈ کر سکے. اگر ہم کہیں تو لوگ اس بار جو غصے میں نکلے یا پارٹی ورکرز نکلے, تو اس میں زیادہ تر لوگ وہ لوگ ہیں جو مہنگائی سے تنگ تھے, جن کے پاس اپنی ضروریات پوری کرنے کے پیسے نہیں تھے, جو اپنے بچوں کو 3 ٹائم کا کھانا نہیں کھلا سکتے, جو اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیج سکتے, جو بچوں کی فیسیں نہیں ادا کر سکتے, گیس کے بل ہیں, بجلی کے بل ہیں, کرائے کے مکانات ہیں, اور اس پر ہماری کوئی سیاسی جماعت کام نہیں کر رہی. اگر یہ لوگ, ابھی میں جب بھی پروگرام کرنے جاتا ہوں تو میں اس دن گیا تو ہم نے کہا یار پبلک کا غصہ زیادہ آ رہا ہے, تو یہ بھی ہمیں دکھانا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ کافی عرصے سے ہم مہنگائی پہ پروگرام کرتے ہیں, تو کیوں نہ جو پبلک ایشوز ہیں ان پہ پروگرام کریں. تو ہم نے ملتان کے چند روڈز اٹھائے جو کہ کئی عرصے سے ٹوٹے ہوئے تھے, وہ تو ابھی بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. چند لوگ مجھے ملے جن سے میں نے یہ سوال کیا کہ ملتان کی یہ روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں, آپ نے اپنے نمائندہ منتخب کیا, اس نے کیا کیا؟ تو بدلے میں اس کا جواب تھا کہ آپ روڈ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے یہاں تو کھانے کے پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس, آپ روڈ کی بات کرتے ہیں ہمارے پاس پیٹرول بائک نہیں ہے, ہماری حکومت کیا کر رہی ہے؟ تو لوگوں کا جو مین کنسرن ہے وہ مہنگائی سے ہے. ہمارے ہاں تو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم ایک لائف, ہر کسی کا ڈریم ہوتا ہے کہ میری لائف اچھی ہو, اس میں سہولیات بھی ہوں, آسائشیں بھی ہوں, اپنے اس کے ڈریم بھی ہوتے ہیں, اپنے گولز ہوتے ہیں. لیکن آپ جس نوجوان سے پوچھیں تو کس نے اپنے ڈریم سے جا کے بیٹھا ہے, کون اپنے گول سیٹ کر کے بیٹھا ہے؟ جو بیٹھا ہے اسے پتہ ہے کہ مجھے کچھ نظر نہیں آیا. تو اس جو ہمارے ہاں جو ایک سارا سلسلہ بنا ہوا ہے, اس میں جب تک امید نہیں آئے گی, امید کی کرن نہیں آئے گی, تب تک ہم نہیں کہہ سکتے کہ فلانا ذمہ دار ہے. اس میں ہم سب ذمہ دار ہیں, اور اس میں ہماری سیاسی لیڈرشپ بھی ذمہ دار ہے. کیا دکھ رہا ہے کہ آپ کو ابھی الیکشنز کے حوالے سے, اگر ہم صورتحال پہ بات کریں تو الیکشن کے حوالے سے پھر وہی عدم اعتماد ہمیں نظر آئے گا, سیاسی جماعتیں مانیں گی نہیں, وہی جو ایک سلسلہ میں ماضی میں نظر آ رہا ہے کہ جب بھی ہمارے یہاں الیکشن ہوتا ہے تو اس پر اعتماد نہیں کیا جاتا. یہ بات تو ماننے والی ہے کہ ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے دوست آج بڑے جذباتی ہیں, تو وہ یہ بھی دیکھیں 2018 کے الیکشن میں جب روزانہ وکٹ گراتے تھے, وہ پتہ چلتا تھا کہ فلاں نون لیگ کا بندہ PTI میں شامل ہو گیا. جب اس سے پوچھا جاتا تھا کہ بھائی آپ شوق سے ہوئے ہیں, نظریاتی طور پہ ہوئے ہیں یا کسی کے کہنے پہ ہوئے ہیں, تو وہ دھیمے لہجے میں دبے الفاظ میں کہتا تھا کہ فون کال آئی تھی. تو اس وقت ہم کہتے تھے کہ وکٹیں گرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا. ہمارے دوست PTI کے کافی خوش ہوا کرتے تھے. جب ہم نے دیکھا کہ ملتان میں بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے جو MP کے امیدوار تھے رانا سراج اقبال, میں نہیں کہتا کہ اس کا جو بھی بزنس ہے اس کا مجھے کوئی کنسرن نہیں ہے, لیکن اس کے دفتر پہ بھی چھاپا مارا گیا اور محکمہ زراعت نے چھاپا مارا, تو اس پر بھی اس نے کہا کہ میری جو وفاداری ہے اپنی پارٹی سے وہ تبدیل کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اگر ہم اتنے آئین اور قانون اور اخلاقیات کے چیمپئن بنتے ہیں تو ہمیں اس وقت بھی خیال رکھنا چاہیے تھا. اگر خیال نہیں رکھا گیا تو ابھی ہمیں مذمت کرنی چاہیے کہ ماضی میں جو ہوا وہ غلط ہوا. ہم چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں, جو ہماری ذمہ داری ہے اس کو تو ایٹ لیسٹ سمجھیں. اس میں مزید بھی ہم بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, روحی ایٹر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ رضا اور کیا ایکٹیویٹیز چلتی رہتی ہیں اس کے علاوہ؟ کھانے میں کیا پسند ہے, میوزک کے ساتھ بھی تھوڑا سا ہمیں اپنے بارے میں بھی بتاؤ. میوزک میں مجھے انڈیز کیٹیگری, جو انڈیا کی میوزکس ہوتے ہیں تھوڑے آرٹسٹک سے, اور کھانے میں زیادہ تر آپ چائنیز کر لیں. مجھے فرائیڈ رائس بہت پسند ہے منچورین کے ساتھ, میں وہ بہت شوق سے کھاتا ہوں. صحیح. اچھا, تو یہ ظاہر سی بات ہے جب کام کے لیے آپ کو آؤٹ آف سٹی بھی جانا پڑتا ہے, اور پھر کیسے پہ مینیج ہوتا ہے؟ گھر والے اس حوالے سے پریشان ہوتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے ابھی تم اتنے کوئی ایج میں اس طرح بڑے بھی نہیں ہو, پھر کام کو بھی سارا دیکھ رہے ہو. اسٹارٹنگ میں جب میں فرسٹ ٹائم گیا تھا تو ایون میں آپ کو بتاتا ہوں
کہ جب میں اسٹارٹ میں گیا ہوں، لاہور کی بات بتا رہا ہوں، تو میری مما مجھے ہر جگہ فون کال کرتی تھی، فکر مند ہوتی ہیں، پہنچ گئے ہو، بتاؤ ریچ کا میسج کر دو مجھے. تو اس طرح کی سچویشن تھی. لیکن الحمدللہ اب تو کافی ٹورز ہیں لاہور کے زیادہ تر، اور اسلام آباد، لاہور، بہاولپور، تو اس سائڈ کے میرے ایونٹ زیادہ رہتے ہیں. لاہور کے زیادہ، تو اب ایسا نہیں ہے، ابھی ایک روٹین کا حصہ ہے، پارٹ ہے. اور زیادہ تر جو ایونٹس ہیں وہ میں ویکینڈ پہ کرتا ہوں کہ یار میری یونیورسٹی ڈسٹرب نہ ہو. تو اس سیمسٹر میری روٹین کافی ڈسٹرب ہے یونیورسٹی کی، بٹ یہ کہ آئی ول مینیج. اچھا، جب آپ پکچرز آپ بنا لیتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے ایڈیٹنگ، جو مین آپ کا، جو میں سمجھتی ہوں آپ کا ایک مشکل کام بھی ہوتا ہے، تو ایڈیٹنگ کیسی ہوتی ہے؟ ایڈیٹنگ میں زیادہ تر مجھے جو پسند ہے وہ ہے کلر گریڈنگ، کلر گریڈ کرنا. اگر آپ میری پروفائل وزٹ کریں گی تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ساری جو کلر گریڈنگ جو ہے میں نے کلر سیٹ کیے ہیں، ٹھیک ہے، وہ میں کلر گریڈنگ ایک وہ مطلب آپ کا ایک سگنیچر سائن ہو جاتا ہے کہ آپ کی وہ ہر پکچر کے اوپر آپ کی وہ کلر سیٹ ہوئی ہے، تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یار. اچھا، پھر ویڈیوز کو بھی آپ کی ایڈیٹنگ وہ بھی بڑی آپ کی ڈفرینٹ. ویڈیوز میں سب سے زیادہ جو ایڈیٹنگ کے اندر جو ایک پارٹ آتا ہے وہ ہوتا ہے میوزک کا. وہ میوزک یہ چیز ہوتی ہے کہ جو آپ کی ویڈیو کو بہت اٹھا دیتی ہے، یا آپ کی ویڈیو کو آج کل تو یہی ہے نا کہ بس کسی طریقے سے وائرل ہو جائے. بالکل ایسے ہی. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ پھر باقی دوستوں میں یا فیملی میں بھی ہوتا ہوگا کہ ظاہر سی بات ہے، اچھا گھر کا فوٹوگرافر ہے تو بھائی ہم آئے ہوئے ہیں، چلو جلدی سے اچھی سی پکچر بنا دو، ایسا ہوتا ہے؟ گھر کی مرغی سمجھتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں یار یہ تو چلے آئے ہیں تو فری میں چلیں جلدی سے. اسٹارٹ میں مجھے ہوتا تھا بس مجھے کیمرہ دے دو، بس میں کام کر دیتا ہوں، وہ ویسے پے کرو نہ کرو. اور ابھی تک یہ ہوتا ہے کہ ایون دوستوں میں اور فیملی میں کہ بس آپ کا ایونٹ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو مجھے اچھا لگتا ہے یار دوستوں کے ساتھ دیکھیں نا، جو لوگ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو آپ کے ساتھ ہیں، جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، اچھی سلام دعا، پھر آپ کیا ان سے، اور ایون وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. تو سپورٹ کرنے والے اگر آپ کو اس ٹائم میں مل جائیں کہ جو حالات چل رہے ہیں، سب کو آئیڈیا ہے کہ ملک کے کیا حالات ہیں، ہر کسی کی اپنی لائف ہے، اس میں بھی آپ سپورٹ کر رہے ہیں کسی بندے کو، تو بہت بڑی بات ہے. سب سے یہی بات ہے کہ اپریشیٹ کرنا چاہیے. اگر آپ کہیں پہ بھی کام کر رہے ہیں تو اگر یہ نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ہمارے ہاں پہ وہی جو بات میں نے سٹارٹ میں کی تھی، جیلسی، اور یہ چیزیں بھی بہت زیادہ اس طرح کے فیکٹرز بھی آ جاتے ہیں. تو کیا جو ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں، جو بہت سارے ایسے نوجوان اس طرف آنا چاہتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، ان کو کیا کوئی میسیج دینا چاہو گے یا ان کو ٹیکنیکس بتانا چاہو گے؟ دیکھیں، اگر کسی کا انٹرسٹ ہے نا، میرے پاس ایون خود مجھے میسیجز آتے ہیں کہ ہم نے آپ کے ساتھ کام سٹارٹ کرنا ہے، آپ ہمیں بتائیں، ٹھیک ہے. ایون اکثر کلائنٹس یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایونٹس کے اوپر کہ ہمیں فیمیل فوٹوگرافر، تو میرے پاس الحمدللہ ابھی ٹیم میں 2 فیمیلز ہیں، 2 فیمیلز ہیں جن کو بھی کام آہستہ آہستہ سکھا بھی رہے ہیں، اور انہیں آ بھی گیا ہے، انہوں نے اپنا اکوپمنٹ بھی لے لیا ہے ایونٹ مطلب کر. تو آہستہ آہستہ وقت کے ہر انسان نہ وقت کے ساتھ سیکھتا ہے، ٹھیک ہے. ہر انسان جو ایک ہے آپ اس چیز کے اندر ڈگری کریں پراپر، اس کو 4 سال دیں، بیچلرز کریں. ایک ہے کہ آپ نے سٹارٹ کیا ہوا ہے، ایک آپ کا پیشن ہے، آپ نے اس کو آگے پرسیو کیا، ٹھیک ہے. اور اس طرح سے اگر آپ سٹارٹ کیا ہوا ہے تو آپ وقت کے ساتھ ساتھ سیکھ جاتے ہیں چیز، ٹھیک ہے. ہوپ فلی دیکھیں ہر انسان محنت کرتا ہے، اور آپ کو نا اس کے اندر کافی ہرڈلز فیس کرتے ہیں، مطلب کہ کافی لوگ ایسے ہیں، مطلب آپ کو دھوکوں سے گزرنا پڑتا ہے، آپ ایسے ایسے لوگوں کے رنگ دیکھتے ہیں، پھر آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز سمجھ آ جاتی ہے. تو یہ تو ہے. اچھا، لائف کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ کو کہتی استاد ہے، آپ کو بہت کچھ سکھا جاتی ہے، ایسا ہے نا بلال؟ بالکل. مجھے تو اچھا لگ رہا ہے کہ جو اپنا بتا رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے انہوں نے آغاز کیا، اور اپنی اسٹڈی کے ساتھ بھی. ہمارے یہاں بڑی اچھی بات ہوتی ہے، کافی اچھی بات ہے. ہم اکثر آپ نوجوانوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے یہاں نوجوانوں کے پاس گفتگو ختم ہوتی جا رہی ہے. 2-3 ٹاپکس پہ ہم گفتگو کرتے ہیں، یا تو پولیٹکس پہ گفتگو کر لیتے ہیں، پی ٹی آئی اور نون لیگ والے بیٹھ گیا اور ایک دوسرے کو دھو دیا، اس کے علاوہ ہمارے پاس ٹاپک کم ہوتے ہیں. تو یہ اچھا لگ رہا تھا مجھے بھی کہ مختلف آئیڈیاز پہ کام ہو رہا ہے. چلیے یار، ڈسکشن بھی ہو رہی ہے، کام بھی ہو رہا ہے، اور نوجوان سامنے آ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں اب نوجوانوں نے سنبھالنا ہے. یہ بات ہمارے بزرگ بھی مان چکے ہیں اب، اور جو باقی لوگ ہیں وہ بھی مان چکے ہیں کہ ہمارے ابھی ہم جوان ہیں. 60% ہمارے نوجوان ہیں، تو انہوں نے اس ملک کو سنبھالنا ہے. یہ جو پہلے جتنی سیٹوں پر ہمارے بزرگ، جتنے ہمیں مختلف پروفیشن ہے اس میں ہمیں بزرگ نظر آتے تو ان میں ہم نوجوان نظر آئیں گے، کیونکہ اب لازمی بات ہے نئے آئیڈیاز. ہم دکھتے ہیں نا اداروں میں آپ کو بہت بڑے بزرگ نظر آتے ہیں. ہم کہتے ہیں اچھا کوئی نوجوانوں کو بھی سامنے لے کر آئے نا، کام ہونا چاہیے. تو یہ مارکیٹ میں مواقع کم ہے، لیکن مواقع خود سے تلاش کرنا اپنا اس مارکیٹ میں، جو کہ ایک مشکل مارکیٹ ہے، ٹف مارکیٹ ہے.
جہاں پر کام کرنے کے لیے بہت سارے ٹیبوز موجود ہیں، ان کو ساروں کو ہٹا کے کام کرنا. اچھا، ہر کام میں ہرڈلز ہوتی ہیں، آپ کسی بھی ادارے میں چلے جائیں. آپ نے ان سے پوچھا نا کہ آپ فوٹوگرافی ہے، تو مجھے وہ یاد آیا تھا کہ ہمارے یہاں تو فوٹوگرافی کو بھی بڑا عجیب سے سمجھا جاتا تھا. لوگ ٹی وی جلا دیتے تھے. تو اب شکر ہے کہ ہمارے تمام علماء کرام بھی مان چکے ہیں اور ان کے اپنے بھی ٹی وی چینلز آ گئے ہیں، وہ الگ بات ہے. تو اس پہ کام، اس پہ ہم الگ ٹاپک پہ بات کریں گے. اچھا بلال، آپ نے لاسٹ ٹائم بڑا ایک اچھا، انہوں نے ویسے اسٹرینتھ مارا ہے، آپ چلے گئے پہنچ گئے کچے ڈاکوؤں کے خلاف جو ہے وہ آپریشن تھا، اس کا وہ ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کریں. کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف جو حکومت پنجاب نے آپریشن کیا، یہ کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت اچھا جو سٹیپ لیا گیا اور بولڈ سٹیپ لیا گیا، کیونکہ یہ سلسلہ چل رہا تھا کافی عرصے سے. پہلے اگر صادق آباد رحیم جہاں خان کی یا راجن پور کی پولیس ایکشن لیتی تھی، وہ کچے والے ڈاکو کسی اور علاقے میں چلے جاتے تھے. اگر وہاں سے پرابلم ہوا تو وہ سندھ میں داخل ہو جاتے تھے، تو ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی تھی. تو اس بار ایک نیشنل ایکشن پلان ہمارے یہاں بنایا گیا تھا پہلے، اس پر عمل درآمد بھی ہو رہا ہے. تو اس کے تحت کہا گیا کہ جو ایکٹر ہیں، نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں، جو کہ شرپسند عناصر کے ساتھ دہشت گرد بھی ہیں، جو لوگوں کو اغوا کرتے ہیں، اغوا کرنے کے بعد تاوان مقرر کرتے ہیں، تاوان پہ ڈیل کرتے ہیں، اس کے بعد بندہ اگلے کے حوالے کرتے ہیں. اور کچھ ہنی ٹریپ تھے کہ لوگوں کو خاتون بن کے فون کرنا، اس کے بعد ان کو بلا لینا، پھر اغوا کر لینا. تو وہاں تو کئی سارے لوگوں نے ہمیں واقعات بتائے جو سن کے ہنسی بھی آتی تھی اور شرمندگی بھی آتی تھی کہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے. تو لوگ کس طرح سے وہاں کیا سوچ کے جاتے تھے، آگے ان کے ساتھ کیا ہو جاتا تھا. تو یہ اس طرح کے واقعات تھے. تو اس پر پولیس نے اور حکومت پنجاب نے فیصلہ کیا کہ کریک ڈاؤن کیا جائے، اور جو نو گو ایریاز سے اب انہوں نے اپنے مختلف علاقوں میں، راجن پور کے کچے کے علاقے ہم دیکھ لیں، صادق آباد کے کچے کے علاقے دیکھ لیں، گڈانی کے دیکھ لیں، کشمور کے علاقے دیکھ لیں جو سندھ کے علاقے بنتے ہیں، جو اس کے گڈو براج کے اس سائڈ والے علاقے جو کہ پنجاب میں آتا ہے، تو وہ سارا نو گو ایریا تھا. وہاں پر انہوں نے اپنی فصلیں بھی کاشت کی ہوئی تھی، اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر انہوں نے اپنے علاقے ڈیوائیڈ کیے ہوئے تھے، جہاں پر انہوں نے اپنے کمانڈر بنا لیے تھے، جس نے اب مختلف قبائل وہاں پہ رہتے ہیں، قبیلے رہتے ہیں، جس طرح ہم سکھانی قبیلہ تھا، عمرانی قبیلہ تھا، مختلف قبیلوں کے وہاں پہ نام ہے. اب وہاں پر انہی کے نام پر بے روزگار بھی لوگ ہیں، کیونکہ تعلیم تو وہاں پہ ہے نہیں، نہ کالج ہے نہ اسکول ہے. ایک آدھا اسکول ہے تو وہ بھی وہاں کوئی جاتا نہیں ہے پڑھانے کے لیے، وہ سارا وہ علاقہ انہی کنٹرول میں. تو اس سارے علاقے کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت نے سوچا، تو یہاں پر آپریشن کا آغاز 1 مہینہ پہلے کیا گیا تھا. جب آئی جی پنجاب عثمان انور یہاں پہ آئے، تو عثمان انور تھوڑے دبنگ بیانات دیتے ہیں، تو وہ زیادہ ایکسائٹیڈ ہو کے بھی آئے، تو ان پر بھی حملہ ہوا. تو آئی جی پنجاب کا جو ایک گارڈ تھا وہ بھی زخمی ہوا. تو پھر پولیس نے مکمل طور پر فورس کے ساتھ مختلف علاقے کلیئر کرائے. اب تک تقریباً 30,000 ایکڑ جو رقبہ تھا وہ کلیئر کرا لیا گیا. جگہ وہ تھوڑی مشکل ہے، اس لیے مشکل ہے کہ کیونکہ وہ جو سندھ کا دریا ہے وہ اس کو ٹچ کرتا ہے، اور پھر درمیان میں جزیرہ نما جگہ بن گئی ہیں. ادھر پانی ہے، اس کے آس پاس پانی ہے، درمیان میں جگہ بنا خالی جگہ ہے جہاں پر وہ ان لوگوں نے پناہیں لیے ہوئے ہیں. تو وہاں پر ایک مشکل صورتحال تھی. پھر ہم کچے کے علاقے میں پولیس کے ساتھ وہاں پہنچے، اور پھر ہم نے وہاں کے لوگوں کو بھی دیکھا، اور لوگ خوش تھے. لوگوں نے اس کو کافی زیادہ سراہایا اور یہ کہا کہ اب خدا کے لیے اس کو منطقی انجام تک پہنچائے گا، درمیان میں چھوڑ کے نہ جائے گا. کیونکہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ لوگ سٹینڈ لے لیتے ہیں ان کے خلاف، اور پھر ہماری ریاست بیک فٹ پہ چلی جاتی ہے، تو پھر وہ لوگ واپس آ جاتے ہیں، تو پھر مقامی لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. ابھی جو حالات خراب ہوئے تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کیونکہ حالات پورے پنجاب میں، پورے ملک میں خراب تھے، سیکورٹی کی ضرورت تھی، تو وہاں پر جو 1500 سے زیادہ اہلکار تھے واپس بلائے گئے ہیں. لیکن اب میرے خیال میں حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو ہماری بھی حکومت سے درخواست ہے جو کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف جو آپریشن کیا گیا ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں. یہ نہ ہو کہ ہم اتنا تقریباً حکومت نے اربوں روپے بھی مختص کیے ہیں اس کے لیے، سارا خرچہ ہو تو اس کے بعد پھر واپس وہ لوگ آ جائیں، ان علاقوں کا کنٹرول سنبھالیں، تو وہ پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہی اغوا برائے تاوان شروع ہو جائے گا، وہی قتل کی وارداتیں، پھر عوام کے لیے وہی مشکلات ان کو سامنا کرنا پڑے گا. بہت شکریہ بلال، آپ ہمارے شو کا حصہ بنے، اور اس کے ساتھ ہی رضا آپ کا بھی بہت شکریہ، بہت اچھا لگا. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پر، ہمارے ساتھ رہیے گا. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے.
वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ भी करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले ये बात लाजमी करना चाहूँगी कि जो गेस्ट हमारे पास आ रही थी कि उनकी मेरी बड़ी तारीफ़ें सुनी उनके आने से पहले, के शो स्टार्ट होने से पहले भी, कि आज जो गेस्ट आ रही हैं यहाँ पर हमारे बहुत सारे रोही के ऐसे हमारे यहाँ पर जो रिपोर्टर्स हैं वो उनके स्टूडेंट भी रह चुके हैं और उनसे बहुत कुछ सीखा भी है। मैं समझती हूँ एक उस्ताद का हमारी ज़िंदगियों में एक बड़ा बेहतरीन रोल होता है और उस्ताद आपको बड़ी हेल्प करता है आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, आपको आपके फ्यूचर के हवाले से, आपकी ज़िंदगी के हवाले से, क्योंकि मैं समझती हूँ वालिदैन के बाद जो है उस्ताद आपके रूहानी माँ बाप होते हैं जो आपको एक बेहतरीन आपकी तरबियत करते हैं। और इसी तरह के गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ हैं जी एसोसिएट प्रोफेसर हैं जी डॉक्टर अक्सा इरम शहजादी और इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। बहुत शुक्रिया। बड़ी मैंने आपकी तारीफें सुनी, आपके आने से पहले हमारी प्रोड्यूसर हैं हमना और उसके बाद और हमारे यहाँ पर जो आपके स्टूडेंट हैं ऑन हमारे साथ आ गए, तो काफ़ी आपकी जो तारीफें सुनी अब और बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। आपको बहुत शुक्रिया सबसे पहले बुलाने का इस प्रोग्राम में, बहुत खुशी हुई मुझे आके, और जितनी खुशी आप लोगों को हो रही है यकीन करें उससे कई गुना ज़्यादा खुशी मुझे है अपने बच्चों को मुख्तलिफ जगहों पर काम करता देख के। तो सचमुच जितना वालिदैन प्राउड फील करते हैं उससे शायद थोड़ा सा ही कम, या मैं कहूँगी ये एक कर्टसी के तौर पर, अदरवाइज उस्ताद का भी उतना ही रोल होता है। वालिदैन तो बच्चों को भेज देते हैं हमारे पास, तो ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उनको किस तरीके से पॉलिश करते हैं, उनके टैलेंट को किस तरीके से उजागर करते हैं। और हकीकत में बहुत खुशी होती है आसमा जब हम अपने बच्चों को देखते हैं, और सिर्फ रोही क्या पूरे पाकिस्तान में हर जगह हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे काम कर रहे हैं और हमारा सर फख्र से बुलंद कर रहे हैं। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला इन सबको और बहुत तरक्की दे। बहुत खुशी होती है जब ये बच्चे अपने पाँव पे खड़े हो जाते हैं और अपने वालिदैन के साथ हमारा भी इदारे का नाम भी बुलंद करते हैं। बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी प्रोफेसर मोहम्मद अकबर नूर साहब, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, बड़े अच्छे टीचर हैं। दोनों का ताल्लुक जो है ना वो एक ही, मैं कहती हूँ टीचिंग के शोबे के साथ वाबस्ता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं इनवाइटिंग मी इन योर वैल्यूएबल प्रोग्राम। हमने कहा अब जिस तरह की सूरत हाल है उसमें आपको बुलाना तो बड़ा जरूरी है माशाल्लाह क्योंकि मैं कहती हूँ हमारे यहाँ जो इकोनॉमिस्ट होते हैं उनका भी अपना एक अहम रोल होता है। और फिर जिस तरह हमारी मुल्की सूरत हाल चल रही है, हमारी चीज़ें मईशत के हवाले से हम लाजमी बात करेंगे कि हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं, कुछ आपसे भी जानेंगे। और इसके साथ ही आपसे भी जानूंगी जिस तरह अभी हम आपके सफ़र के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि आप जाहिर सी बात है आपने PhD भी की और फिर आप इस डिपार्टमेंट के साथ भी हैं, तो बताएंगे कैसा सफ़र है आपका? जी, मेरा सफ़र जो है वो काफ़ी पुराना है इस इदारे के साथ। 99 में मैंने एडमिशन लिया था बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में ही मास्टर्स में, और अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट गोल्ड मेडल इन माय मास्टर्स एंड देन आल्सो अनदर गोल्ड मेडल इन MPhil। और MPhil के दौरान ही इंडक्शन हो गई एज अ लेक्चरर इसी अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में, जो इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में किसी भी तालिब इल्म के लिए फ़ख्र की बात नहीं होती कि जिस इदारे में वो पढ़ता रहा है, जिन असातिज़ा के से वो पढ़ता रहा है, एक दिन वो उन्हीं के साथ सर्व करे उस इदारे में। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह लाइक इट इज़ नाउ ऑलमोस्ट 15 ईयर्स के मैं इस इदारे में हूँ। इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़, पहले हमारा डिपार्टमेंट का नाम डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन था, रिसेंटली ये इंस्टीट्यूट में कन्वर्ट हुआ है। अब हम मास कम्युनिकेशन के अलावा दूसरे जो डोमेन्स हैं वो भी ऑफ़र कर रहे हैं, ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म भी ऑफ़र कर रहे हैं, और MPhil PhD की क्लासेस हैं, वीकेंड क्लासेस हैं, 5th सेमेस्टर में स्पेशल इनटेक होता है। तो माशाल्लाह से हमारा काफ़ी एक अच्छा सेटअप है इस रीजन में, जो गवर्नमेंट लेवल पे आपको मतलब एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी जो है वो इतना अच्छा आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। हमारा वेल इस्टेब्लिश्ड, वेल इक्विप्ड स्टूडियोज़ हैं, TV स्टूडियो है, FM की हमारी ट्रांसमिशन जाती है, हमारे अपने डिपार्टमेंट का अपना एक वेब TV है जिसको बच्चे ही रन करते हैं, मैगज़ीन पब्लिश होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं विच आर रिलेटेड टू द मीडिया। मैंने अपना PhD भी यहीं से किया और यहीं से डॉक्टरेट की डिग्री भी हासिल की। तो लाइक आप ये देखिए 99 से लेकर 23 तक मैं बस ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में एंटर हुई, उसके बाद यहाँ से निकले नहीं। तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस टाइम में इतने अरसे में इतने सारे बैचेस को पढ़ाया, स्टूडेंट्स हमारे सामने पास आउट होके गए। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि बहुत खुशी होती है अपने तलबा को मुख्तलिफ जगहों पे देख कर,
اور 15 سال کا عرصہ کم عرصہ نہیں ہوتا, بہت ایک کہتے ہیں نا آپ کا صرف کہنے سے ہی بس آپ کا آسان ہے کہ ہاں جی 15 سال یا 20 سال 30 سال, لیکن اس کے پیچھے آپ کی بڑی ایفرٹس ہوتی ہیں, بڑا آپ کا ٹائم ہوتا ہے. بالکل ایسی ایک پوری آپ کی جرنی ہوتی ہے. اور ظاہر ہے جب ہم نئے انڈکٹ ہوئے تھے تو جو ہمارے اسٹوڈنٹ تھے وہ کم و بیش ہماری ایج گروپ کے ہی تھے, تو وہ ٹائم بڑا انٹرسٹنگ بھی تھا, چیلنجنگ بھی تھا کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہمیں ٹیچر نہیں سمجھتے کہ آپ تو انہی کے ہی جیسے ہی ہوتے ہیں, سینئرز ہوتے ہیں اور یکدم سے آپ ان کے ٹیچر بن جاتے ہیں. تو وہ سٹارٹ کے 1-2 بیچ تھوڑا سا ہمیں چیلنجنگ لگے مجھے بھی, کہ ان کے ساتھ ذرا تھوڑا مشکل رہا کہ وہ ایک بینگ ٹیچر ان کو ہینڈل کرنا, کیونکہ ایکسپیرینس بھی پہلے تو نہیں تھا. لیکن الحمدللہ اپارٹ فرام دس تھنگ کہ وہ ہمارے ایج گروپ کے تھے, میرے جیسے ہی تھے, لیکن دے ریسپیکٹ می کہ یہ ہماری ٹیچر ہی ہیں, یہ ہمیں پڑھا رہی ہیں, تو بڑا فرینڈلی رہا ان کے ساتھ میرا ٹائم. اور اب تو لائک ایسے لگتا ہے کہ یہ اب میرے اپنے بچے ہیں تو یہ سب کے سب جو ہیں وہ اپنے بچوں کی طرح ہی محسوس ہوتے ہیں, اور سم ٹائم ایون مور دین آر کڈس, کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ تو بعد میں اس دنیا میں آئے, یہ ہماری زندگیوں میں پہلے آ گئے. بالکل ایسے ہی ہے. تو مطلب اوور آل آپ کا یہ سفر جو ہے وہ بڑا اچھا الحمدللہ بہت اچھا رہا. ہمارے جو ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر شہزاد علی, پروفیسر ڈاکٹر شہزاد علی, وہ بھی اسی انسٹیٹیوٹ سے ہی تعلیم یافتہ ہیں. تو یہ ایک بڑی اچھی آپ کے لیے بات ہوتی ہے کہ آپ کے کولیگز, آپ کے مینٹورز جو ہیں, جو آپ کے ہیڈ ہیں, وہ بھی اسی ادارے سے ہی شروع سے وابستہ ہیں. تو وہ یہاں کے سسٹم کو, ساری چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, وہ پھر آپ کی کیپیبلٹیز کو بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, وہ آپ کو موقع دیتے ہیں, کیونکہ آپ انہی کے کبھی اسٹوڈنٹ رہے ہیں, پھر انہی کے ساتھ آپ آ گئے ہیں سرو کرنے کے لیے, تو وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ کی کیا جو ہے اسٹرینتھ ہے. تو الحمدللہ ان کے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزر رہا ہے, اینڈ ہی از گیونگ اس سو مچ اپرچونیٹیز. ہم ابھی ریسنٹلی پہلی انٹرنیشنل کانفرنس ہم نے منعقد کرائی ہے, جو پاکستان میں پہلے میڈیا کانفرنس نہیں ہوئی ہے, یہ بھی ہمارے کریڈٹ پہ جاتا ہے. اور ماشاءاللہ سے اس ادارے کو تو بنے ہوئے اب لائک 26-27 ایئرز ہو گئے ہیں. تو الحمدللہ دیٹس ویری گڈ ایکسپیرینس آئی ہے. سر سے بھی جانتے ہیں, سر آپ کا ٹیچنگ کا ایکسپیرینس کیسا جا رہا ہے؟ آپ کو بھی شوق تھا اس طرف یا؟ جی میرا تو بیسیکلی ڈریم تھا کہ میں لیکچرر ہوں. صاحب ذرا پہلے اتنا عرصہ پڑھتے رہے تو ہم آئیڈیلائز کرتے تھے اپنے ٹیچرز کو, تو میں یعنی دیکھا جائے تو ایک اپنی پسند کے تحت اپنے پروفیشن میں آیا. اچھا یہ بھی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگ یہاں پر دیکھتے ہیں بائی چوائس جو ہے وہ بڑے کم لوگ اس پروفیشن میں آتے ہیں. نہیں الحمدللہ میں بس ہمیں وہ ان امپلائمنٹ کا بھی کوئی پیریڈ نہیں دیکھنا پڑا. صحیح. ادھر سے کوئی 1994 میں رزلٹ آیا, ساتھ ہی پبلک سروس کمیشن سے جو ہے وہ سیٹس آ گئیں, تو لکیلی آئی واز سلیکٹڈ. تو 95 سے اب تقریباً 30 سال ہونے کو آیا, 28-30 سال, تو اسی ٹیچنگ کے پروفیشن سے ہی ہیں. تو ناؤ ڈیز آئی ایم ورکنگ ایز ایسوسیٹ پروفیسر آف اکنامکس. اور پھر آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے کچھ یہ کہ ایک تو کچھ میری بکس بھی ہیں, اچھا, دوسرا ان بکس کی وجہ سے آلموسٹ کوئی یونیورسٹی نہیں ہے ملتان میں جہاں میں نے MBAs کو اور BBA اس طرح اکاؤنٹنسی اور M.Com ان اسٹوڈنٹس کو نہ پڑھایا. تو بہت زیادہ اپلیکیشن ہے اکنامکس کی ٹیچنگ میں بھی. اور پھر یہ جو ہے مختلف چینلز نے بلانا شروع کر دیا, تو اس سے صاف ظاہر ہے کچھ جو ہمارے اس وقت کے پریزنٹ سچویشن ہے اس کو سمجھنے میں, اکنامک سچویشن کیا ہے, اس کے کانسیکوینسز کیا آ رہے ہیں, نیکسٹ پاکستان میں کیا پرابلمز, کیا اس کی سلوشن ریمیڈیز کیا ہونی چاہیے, تو ان چیزوں کو بھی سمجھنے کا موقع ملا. تو اس طرح کے ویلیوبل پروگرام میں آ کے ہم بیسیکلی صرف بتاتے ہی نہیں ہیں بلکہ ایک لرننگ پروسیس بھی ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, آپ کو اویئرنیس جاتی ہے, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کس طرح چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں, کیونکہ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں مشکلات کی, مسئلوں کی, اور ہم سولوشنز کی طرف نہیں جاتے, بڑا کم جاتے ہیں. تو یہ ایک اویئرنیس بھی ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. ویسے سر ابھی کرنٹ سچویشن کو ہم دیکھیں, جس طرح ہماری ملکی صورتحال ہے اور پھر جو ہماری معیشت کا حال ہے, وہ ہم ایک بڑے مشکل دور سے گزر رہے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے آپ اس بارے میں؟ جی اکنامک انالیسس کی طرف تو ہم بعد میں آتے ہیں, اسپیشلی یہ پچھلے 3 دنوں میں جو کچھ ہوا ہے, مجھے تو یہ سارا پاور پالیٹکس کا شاخسانہ لگتا ہے. صاحب ذرا میں سوری ٹو سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے پاکستان اس طرح کی اکانومی ہے کہ ہمارے جتنے بھی حکمران طبقہ ہے وہ ایک
पता नहीं लफ्ज़ ये कैसे लगे, गिद्ध की तरह जो है वो इस लाश के इर्द गिर्द मंडला रहे हैं और किसी को मुल्क की कोई परवाह नहीं। पिछले 3 दिनों में जो कुछ हुआ है, टोटल ये सिक्योरिटी देखा जाए तो वो फेलियर है। अच्छा, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहीं आपको नज़र नहीं आई। कितनी बसेस जला दी गई हैं, कितनी जो है वो क्या नाम है, ये जाने गई हैं, जाने बहुत गई हैं। नुकसान हुआ है, अच्छा, हमारे घरों का बहुत नुकसान हुआ है। एम्बुलेंसेज को जलाया गया है, कितनी प्रॉपर्टीज को वो कर दिया गया है। अच्छा, इसके साथ जो है वो एक रेडियो स्टेशन पेशावर का बड़ा मशहूर रेडियो स्टेशन है, उसको जला दिया गया है। कोर कमांडर लाहौर का जो है वो, अच्छा, फिर मैं कुछ क्लिप्स देख रहा था बीच में, तो ये मीडिया ब्लैकआउट हुआ था, तो वहाँ यानी आर्मी को जो उनकी वैन या बसेस गुजर रही हैं उनके ऊपर डंडे बरसाए जा रहे हैं। अब ये चीज़ें इससे इररिलेवेंट कि हम किस पार्टी से हैं, लेकिन दुश्मन मुल्क इसको कैसे पोर्ट्रेट कर रहा होगा, तो उससे हमारी साख पे क्या जो है वो इफेक्ट हुआ होगा। तो ये सारा यानी जो है ना, उसमें मुझे जो नजर आता है कि ये सारी पावर पॉलिटिक्स है, इक्तदार के लिए सारा कुछ हो रहा है, मुल्क की किसी को परवाह नहीं है। अब इन 3 दिनों में इन सारी कैजुअलिटीज के अलावा, इतने अरबों के नुकसान के अलावा, इकोनॉमिकली भी बड़े मसाइल हुए। हम कोरोना के बाद बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं जो है ये आईटी सर्विसेज के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर। तो इन 3 दिनों में इतने बिलियन का लॉस हुआ है। इन लॉन्ग रन तो जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे सो आएंगे, लेकिन फौरी तौर पे हमारी ऑनलाइन जितने भी ऑर्डर्स थे वो कैंसिल हुए। साउजर है, इंटरनेट काम नहीं कर रहा था। अच्छा, आपका आईटी जो कि ऑलमोस्ट कोई 40% की ग्रोथ पे चली गई थी, वो अब सिंगल डिजिट में जो है वो आ गई है। अच्छा, फूड चेन है, वहाँ सारे तकरीबन कोई 3 मिलियन लोग जो है वो काम करते हैं। तो साफ ज़ाहिर है जब वो डिस्टॉर्शन हुई है इंटरनेट सिग्नल में, तो वो अपने ऑर्डर्स को मेंटेन नहीं कर सके। उन्हें तो अब पर ऑर्डर जो है वेजेस मिलते हैं, तो उनके घर का चूल्हा जो है वो कैसे जो है वो जला होगा। सेलुलर कंपनीज को अरबों रुपए का लॉस हो गया। अच्छा, हमारी जिस तरह बैंक्स हैं उनकी सर्विसेज डिस्टॉर्ट हुई है। अच्छा, एयरलाइंस हैं, एयरलाइंस की टिकटिंग में प्रॉब्लम हुआ है, उनकी फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। तो यानी ये मल्टी डायमेंशनल जो है वो उसके कॉन्सिक्वेंसेज आए हैं और ये मुल्क के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। रेप्यूट तो अपनी जगह, और फिर लॉन्ग टर्म जो इसके मसाइल आएंगे वो तो इंतहाई ज्यादा है, क्योंकि हम पहले ही एक क्राइसिस से गुजर रहे हैं। हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट इंतहाई एडवर्स है। मैं तो यानी ये जान के कुछ फिगर जो हमारे सामने आती हैं वो बड़ी होशरुबा है, यानी बंदा परेशान होकर रह जाता है एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स कि इस वक्त तकरीबन कोई हमारे पास $4 बिलियन प्लस के जो है फॉरेन रिजर्व मौजूद है। अगले 3 सालों में हमने $75 बिलियन की पेमेंट्स करनी है। अच्छा, और ये जो लायबिलिटीज होती हैं उसको हम ये नहीं हो सकता कि हम डिनाई कर दें, अदरवाइज तो फिर हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। डिफॉल्ट होता ही है कि आप अपनी पेमेंट्स को जो है वो ना कर पाए। अभी जून तक हमने कोई $7 बिलियन, वो तो मैं कह रहा था नेक्स्ट 3 इयर्स में आपको कितना पे करना है। अभी नेक्स्ट 3 मंथ में अप टू जून, अब बल्कि सिर्फ 1 महीना रह गया, इस जून तक हमने $4 बिलियन की जो है वो पेमेंट्स करनी है, और हमारे पास सिर्फ 4 बिलियन के ही रिजर्व मौजूद है। टोटल हमने 7 की करनी है। उनमें से जो $4 बिलियन है वो चले रूल ऑफ हो जाएंगे, रूल ओवर हो जाएंगे, कुछ उसमें चाइना के हैं, सऊदी अरेबिया के हैं, लेकिन $3 बिलियन तो हमें हर सूरत में पे करने हैं अप टू जून। तो ये इकोनॉमिक जो सिचुएशन है, फिर डॉलर जो है इतनी तेजी से जो है वो फ्लोट कर रहा है कि उससे एक अनसर्टेनिटी होती है। उस अनसर्टेनिटी की वजह से आप देखें कि बैंक्स में एलसी नहीं खुल रही। अच्छा, बहुत सारा हमारा खाम माल जो वो इंपोर्टेड चीजों के ऊपर बेस करता है, उससे इंडस्ट्री बंद पड़ी है। फिर IMF से जो हमारा पैकेज था उसका, वो अभी तक इतनी सारी उसकी कंडीशंस हमने फुलफिल कर दी हैं। बिजली के रेट्स बढ़ा दिए, बहुत धड़ाधड़ उसमें टैक्सेस को शामिल कर लिया है। गैस में हमने उसको कर दिया है, सब्सिडीज खत्म कर दी हैं, टैक्सेस को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। इंटरेस्ट रेट हम 21% पे ले गए हैं। आप बताइए वहां बिजनेस कैसे पॉसिबल होगा? इतना तो रेट ऑफ प्रॉफिट ही नहीं होता। इंडस्ट्रीज हमारी जिस तरह इंडस्ट्रीज का बुरा हाल है। अच्छा, ब्रेन ड्रेन इतना ज्यादा हो रहा है कि लोगों को इस अनसर्टन सिचुएशन में फ्यूचर नजर ही नहीं आ रहा। हमारी जो यूथ है वो बिल्कुल फ्री फिर रही। अब ये जितने फसादात हुए हैं तो उसमें यानी एक एंगर भी मौजूद है, उसमें एक डिप्रेशन भी मौजूद है
کہ इस मुल्क में तो हमें कुछ नहीं मिल रहा। हाँ। यानी मैं बड़ा हैरान होता हूं कि यहाँ चूंकि इतनी ज्यादा डिस्पैरिटी बढ़ गई है रिच और पुअर के दरमियान, कि इस तरह के लोग जब बाहर निकलते हैं मॉब की शक्ल में, तो वो अपने मुल्क की असासों को तोड़ने में भी एक प्लेयर फील करते हैं। वो कहते हैं कि जब व्हेन देयर इज नथिंग फॉर अस, तो फिर ठीक है, जो भी तबाह होता है वो होता है। अच्छा, फिर वो ये नहीं सोच रहे होते कि इसके फिर खुद भी इसी चीजों से फिर हम लोग फेस भी तो हमने खुद ही करना होता है, जितना हम नुकसान कर रहे होते हैं। तो अच्छा, इस पे भी हम मजीद भी बात करते हैं। अच्छा, इसी से रिलेटेड हम आ जाते हैं मैडम आपसे, सहाफत के जिस टाइम हम बात करें, सभी बहुत सारे बदलते ट्रेंड्स हैं इस टाइम, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये बड़ा ऐसा सेंसिटिव क्वेश्चन आपने मेरे से पूछ लिया है। सहाफत के बदलते हुए रंग जो हैं, हम तो खुद हैरान हैं कि ये सहाफत हो रही है या क्या हो रहा है। बहुत पहले जब हम पढ़ते थे तो हम एक टर्म पढ़ते होते थे येलो जर्नलिज्म की, और जिसको हम सिर्फ प्रिंट में ही पढ़ा करते थे कि कुछ ऐसा होता है जो येलो जर्नलिज्म कहलाता है। अब तो येलो जर्नलिज्म तो कहीं बहुत पीछे रह गया। अब तो जो जर्नलिज्म हमें नजर आ रहा है ना, उसको हम खुद भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अभी लेटेस्ट जो ट्रेंड रिसर्च में, मीडिया में सबसे ज्यादा जिनके ऊपर काम हो रहा है वो फेक न्यूज पे है, कि इतनी ज्यादा फेक न्यूज है, आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते कि कौन सी खबर जो है वो सही है और कौन सी खबर गलत है। कन्वेंशनल मीडिया और सोशल मीडिया, इन दोनों की जो अपनी अपनी अप्रोच है, उसने और चीजों को कॉम्प्लेक्स कर दिया है। जाहिर है, जो हमारा ट्रेडिशनल मीडिया है वो उसके अपने जो इंटरेस्ट हैं, उसका अपना एक मैकेनिज्म है, उसने उन चीज़ों को, अपनी पॉलिसीज को, सारी चीज़ों को देख के चलना है। सोशल मीडिया बिल्कुल आज़ाद है, उस पर तो कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। अब सिटीजन जर्नलिज्म का कॉन्सेप्ट भी इसी टाइम में आ गया। हर बंदे के पास मोबाइल है, अब जो चाहे जिस तरह चाहे अपलोड कर सकते हैं, जो खबर देना चाहे दे सकते हैं, उसको कोई नहीं रोक रहा। तो ये चीज़ें जो हैं ये बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गई हैं। आप पहले वो जो था ना कि आप मीडिया को कंट्रोल कर लेते थे, वो मीडिया आपने मतलब बड़ी अजीब सी सिचुएशन मुल्क में पैदा कर दी है कि एक तरफ मीडिया को कंट्रोल कर दिया, दूसरी तरफ आपका सोशल मीडिया जो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है। तो वो दो एक्सट्रीम्स पे चले गए हैं हमारा मीडिया। तो जो सहाफत है वो जाहिर है हम सब, मैं ये बात कहूँगी कि ऐसा कतई नहीं हो सकता हमारी अपनी किसी से एसोसिएशन ना हो। हर शख्स की आपकी किसी ना किसी के साथ पॉलिटिकली, सोशली, इमोशनली एसोसिएशंस होती हैं, और इसमें कोई गलत भी नहीं है। ये तो नेचुरल है कि आप किसी को पसंद करते हैं, किसी को पसंद नहीं करते। बात जो है रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म की, वो यही है कि आप उस शख्स की भी गलत बात को उसी तरह से बताएं जिसको आप पसंद करते हैं, जिस तरह से आप उस शख्स की अच्छी बात को भी नेगेटिवली पोर्ट्रे करते हैं जो आपको पसंद नहीं है। तो ये जो रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो तो बिल्कुल खत्म हो चुका है, वो तो है ही नहीं। लेकिन जो सोशल मीडिया है उसी का दौर रह गया है, क्योंकि पाबंदी इतनी लगा दी है ना। जो ट्रेडिशनल मीडिया वो इतना कंट्रोल्ड है कि लोग अब उस पर रिलाय ही नहीं कर रहे। अब यही देख लें ना, हम लोग पहले टीवी पे लगा के हम न्यूज़ आपकी हो गई, आपकी दीगर एंटरटेनमेंट के हवाले से आपकी, अब मोबाइल एक, मैं समझती हूँ आपके पास एक सोशल मीडिया ऐसा है, आपने कोई चीज़ आपने बालेंगे कि टीवी ऑन करके वहाँ देखेंगे, वहाँ आपको कुछ आज नजर आएगा, तो आप सोशल मीडिया पे जाते हैं यार वहाँ देखें, वहाँ कुछ आपको बेहतर मिल जाएगा। अभी ये जैसे अकबर साहब ने भी जिक्र किया 3 दिन में जो हालात हुए, आप देखें कि वो तो उन्होंने बहुत ही ये बड़ी पेनफुल फैक्ट एंड फिगर्स हैं जो उन्होंने बताए। लेकिन आप ये देखें कि हम लोगों ने इंटरनेट बंद कर दिया। हाँ जी, VPN इज देयर। कोई कहीं, कोई जापान से बैठ के कर रहा है, कोई USA से बैठ के कर रहा है। मतलब आप कंट्रोल कैसे कर रहे हैं ना, आपका कंट्रोल तो उसके जो एडवर्स इफेक्ट्स थे वो ज्यादा है जो अकबर साहब ने हाईलाइट किए। जिस चीज के लिए आपने उसको कंट्रोल किया, चले 3 दिन उस तरीके से आपने चीजों को नहीं आने दिया ना मीडिया पे, जैसे जो कुछ हो रहा था, लेकिन वो आया डायरेक्टली ना सका, इनडायरेक्टली बहुत और वो जैसे इंटरनेट कनेक्ट भी नहीं होती। जी, प्रॉपर मीडिया को कंट्रोल करेंगे तो वो फिर वे आउट तो कोई ना कोई होता है ना। हर चीज को आप रोक तो नहीं लगा सकते, वो किसी और प्रोसेस के तहत आएंगी, लेकिन फिर वो ऑथेंटिक नहीं होगी। उससे र्यूमर्स फैलती हैं। उस र्यूमर से फिर मुल्क को और भी ज्यादा, पहले ही इतनी अनसर्टेनिटी है, तो इस पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी में फिर इस तरह की चीजें जो है और फ्यूल डालती हैं, उससे फिर आग और ज्यादा भड़कती है। तो पूरी इकोनॉमी जब इस तरह के यानी डायलेमा में फंस जाए, तो आप सोचें कि वहाँ इकोनॉमिक इंडिकेटर कितने पुअर होते चले जाएंगे। सही बात तो वो एक इंडिकेशन बन जाती है कि फ्लॉप, अल्लाह ना करे, ये फ्लॉप स्टेट है।
تو ویسے بھی ہماری جیو پولیٹیکل سچویشن جو ہے، میں پولیٹیکل سائنس کا تو اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، لیکن جیو پولیٹیکل سچویشن اس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. ہم تو اپنے اندرونی حالات میں اتنے پھنسے ہوئے ہیں کہ ارد گرد کے جو ہمیں تو چاہیے تھا کہ میری ایک اسٹوڈنٹ آئی کچھ عرصہ پہلے، شی از ان بیسیکلی کینیڈا، تو وہ بتا رہی تھی کہ ہم 2075 کی پلاننگ کر رہے ہیں. یعنی ہمارے سامنے وہ فیگرز بھی آ رہی ہیں کہ 2075 میں what will be the different problem which we have to face. روٹی کپڑا مکان سے آگے ہی نہیں جا رہے. اور ہمارے لیے یہی تو مسائل پیدا کر دیے ہیں نا. ہم عوام کسی بھی چیز کو تبھی سوچیں گے نا جب ان کو یہ ٹینشن نہ ہو کہ وہ شام کا کھانا ان کے پاس ہوگا یا نہیں ہوگا. بالکل. یہاں آپ دیکھ لیں جس طرح ہم پیچھے آٹے کے حوالے سے دیکھ لیں، جس طرح ہم لائنوں میں ہمارے یہاں پر جانے بھی گئیں، ایک آٹے کے پیچھے جس طرح لوگوں کو لگایا گیا، تو وہ پھر کیسے ہم لوگ کہیں کہ جی ہم ترقی کی طرف جا رہے ہیں اور چیزیں زرعی ملک ہے اور ہمارے پاس پیاز نہیں ہے، ٹماٹر نہیں ہے، دالیں نہیں ہیں. یہ چیزیں ہماری بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن پہ مزید بھی بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، روہی ایئرٹیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ناظرین چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف، ہیلتھ ٹپ. بات کرنے جا رہے ہیں آڑو پہ. اگر ہم بات کریں تو یہ موسم گرما میں جو ہے ایک بہترین آپ کے لیے پھل ہے، اور بہت ہی کثرت میں جو ہے وہ اس میں پایا جاتا ہے، اور اس کی جو خصوصیات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اگر ہم بات کریں کہ اس میں پایا کیا جاتا ہے تو وہ آپ کو بتا دوں کہ اس میں وائٹامن اے، پوٹاشیم، وائٹامن بی، وائٹامن اور کیلشیم، آئرن، فاسفورس، پروٹین، کاربوہائیڈریٹس اور فائبر جو ہے وہ اس میں وافر مقدار میں پایا جاتا ہے، جو کہ ہماری صحت کے لیے بہت اچھا ہے. اگر ہم آئرن کی بات کریں تو آپ کے خون کی کمی کو جو ہے وہ دور کرنے میں مدد دیتا ہے، اور اس میں 80% جو ہے وہ پانی اس میں موجود ہوتا ہے، جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ گرمیوں میں جو ہے وہ ڈی ہائیڈریشن بڑھ جاتی ہے. تو پھلوں کا استعمال جو ہے وہ جتنا آپ کریں گے اتنا ہی آپ ہیلدی رہیں گے اور آپ کے جسم میں پانی کی کمی نہیں ہوگی. اور اسپیشلی اگر ہم بات کریں کہ اس میں فائبر موجود ہوتا ہے تو یہ آپ کے اسٹمک کے حوالے سے جو ہے وہ بہت زیادہ بہترین پھل ہے، اور اس میں فائبر بھی ہے. جن لوگوں کو کانسٹیپیشن کا مسئلہ رہتا ہے اور دیگر اس سے ریلیٹڈ جو بیماریاں ہیں اس سے لڑنے میں یہ جو ہے وہ مدد دیتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں کہ جوڑوں کے درد کے لیے بھی جو ہے آڑو وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے. اور سکن کی بات کریں تو سکن کے حوالے سے تو یہ بہت ہی بہترین ہے. اس کا ایک ساتھ ساتھ یہ کہ اگر آپ نہار منہ ایک آڑو کھا لیں اور اس کے ٹھیک آدھے گھنٹے بعد اگر آپ دودھ کا گلاس پی لیتے ہیں تو اس سے آپ کی چہرے پر جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کی گلو آئے گا، آپ کا کلر بہت جو ہے وہ اچھا ہو جائے گا. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں میں سمجھتی ہوں ہم پھلوں کی افادیت میں نہیں جانتے. بے شک چاہے ہم بات کر لیں کہ بہت زیادہ مہنگائی ہے، لیکن اس کے باوجود پھلوں کا استعمال آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے. ہم اکثر بات کرتے ہیں نا کہ اچھا پھر اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ شوگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی بتا دوں کہ ڈاکٹرز ہمیشہ ریکمینڈ کرتے ہیں آڑو، کیونکہ یہ آپ کے شوگر لیول کو جو ہے وہ برقرار رکھتا ہے. تو یہ ان کے لیے بھی بڑا بہترین ہے کہ اگر وہ آڑو کھائیں. اس میں کیونکہ موسٹلی ڈاکٹرز منع کرتے ہیں کہ جس میں تھوڑا سا بھی آپ کا جس طرح سیب بھی ہے اس میں بھی ڈاکٹر تھوڑا اوائڈ کرتے ہیں کہ شوگر کے جو پیشنٹس ہیں وہ نہ کھائیں. تو آڑو ایک ایسا پھل ہے جو شوگر کے پیشنٹس بھی جو ہے وہ کھا سکتے ہیں، اور بہترین آپ اس کا جوس بھی بنا کر پی سکتے ہیں، وہ بھی آپ کی بہت اچھا ہے. پھر آپ اگر ویسے نہیں کھا سکتے تو فروٹ چاٹ تو ہمیشہ میں کہتی ہوں نا کہ اگر آپ کو پھل پسند نہیں ہے تو آپ ان کو فروٹ چاٹ کی اس میں اگر سارے اس میں فروٹس ایڈ ہو جاتے ہیں تو آپ ایزیلی اس کو کھا سکتے ہیں. تو ہمیشہ اچھی اور ہیلدی زندگی گزاریں. ویسے اپنے گیسٹ سے بھی پوچھتے ہیں آپ کو آڑو پسند ہے؟ کھاتی ہیں شوق سے؟ ترش ہوتا ہے نا تھوڑا، خواتین کو تو ویسے ہی تھوڑا سا ترش اور کھٹا سے جو ہے پھل وہ زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے. اس کا فلیور جو ہے وہ ایک بڑا ڈفرینٹ فلیور ہے، مطلب آپ اس کو میٹھا تو کہہ ہی نہیں سکتے. تو وہ آم کو کمپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو آڑو ضرور کھانا چاہیے. تو مجھے تو بہت پسند ہے آڑو. سر آپ کو آڑو؟ میں تمام پھل کھاتا ہوں. تمام پھل کھا لیتے ہیں؟ میں یعنی آٹا یعنی بریڈ کم یوز کرتا ہوں. اچھا. لیکن جو ہے نا وہ پھل کم از کم روزانہ
एक प्लेट जो है ना वो उसमें फ्रूट चाट के तो आप तौर सही पे डॉक्टर उसमें की सैलेड भी और फ्रूट्स भी सारा डॉक्टर के कुछ मशवरे दही पे मिक्स अमल कर रहे हैं आप, सही। जी। तो नो डाउट ये बहुत उसमें जिसमें आपने इतनी इंड्यूसमेंट दी है, पीटीपी में हम जाते हैं तो वो एक नॉमिनल अमाउंट का चेक देते हैं, आप आज हमें एक आड़ू का पैकेट दे दीजिएगा, तो इतनी टेम्पटेशन हमें हुई है, मैं अभी ऑर्डर करती हूँ। आप दे दें तो मेहरबानी, नहीं तो हमें वापसी पे खुद लेके जाना पड़ेगा। जाहिर है अब आपने इतने उसकी अफादियत बयान कर दी है तो जाते हुए तो लेना ही पड़ेगा। मुझे लगता है मैम जो है ना वो आड़ू के सप्लायर से मिली हुई। बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं, वो कहते हैं ना कि हम चाहते हैं कि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो अच्छी हेल्दी लाइफ भी गुजारे। फिर गेस्ट पे हम इसलिए पूछते हैं कि अच्छा आप लोगों का भी साथ में ओपिनियन जो है वो लाजमी जान लें। अच्छा, इसके साथ साथ अब हम मैडम जिस तरह हम बात कर रहे थे सहाफत के हवाले से, आप क्या समझती हैं जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनका क्या किरदार होता है इसमें? तालीमी इदारे जो हैं वो आजकल उनका ट्रेंड भी चेंज हो चुका है। पहले कुछ अर्सा पहले तक होता था आपको थ्योरी पे ही सब फोकस होता था, किताबें पढ़ाई जाती थी, वही एक पुराने तरीके से इम्तिहान लिए जाते थे। अब तो हम सबको पता है कि एजुकेशनल सिस्टम में यूनिवर्सिटीज़ में सेमेस्टर सिस्टम में कन्वर्ट हो चुका है, और सेमेस्टर सिस्टम में आपको असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स ये हर हाल में करने होते हैं। हमारा तो फील्ड ही प्योर एक प्रैक्टिकल फील्ड है। हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने जाके फील्ड में काम करना होता है। आप कैमरे के सामने रहें या आप कैमरे के पीछे रहें, आप उस मीडिया का हिस्सा हैं, प्रिंट में हो, इलेक्ट्रॉनिक में हो, सोशल मीडिया में हो, आप मीडिया का तो हिस्सा हैं ही। ये तो है प्योर प्रैक्टिकल अप्रोच। लेकिन उसके साथ साथ हमारे जो डिग्री, पर्टिकुलरली मैस कम्युनिकेशन की जो डिग्री है, ये और बहुत सारे फील्ड्स में भी यूटिलाइज होती है। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर इसी डिग्री याफ्ता होते हैं। सही। ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमारे बच्चे जाते हैं, और इसके अलावा जो है मुख्तलिफ एजेंसियों को ज्वाइन करते हैं, NGOs को ज्वाइन करते हैं, और भी बेशुमार फील्ड्स हैं जहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो जाते हैं। तो डिपार्टमेंट्स जो हैं वो बच्चों को पूरी तरह से मौका फराहम करते हैं। तो कंपल्शन हो गई है ना, उन्होंने इंटर्नशिप करनी है। वो उनकी इंटर्नशिप जो है वो उनकी फील्ड से रिलेटेड होनी चाहिए। वो जिस फील्ड में भी जाते हैं आगे, मतलब जो डायमेंशंस हैं आपके सब्जेक्ट की, उन डायमेंशंस में से किसी में भी जाके आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। जब तक आपको इंटर्नशिप जो है आपको लेटर नहीं आता, सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, आपको डिग्री नहीं अवार्ड की जाती है। तो ये सारी चीज़ें एक अच्छा एलिमेंट हैं स्टूडेंट्स को टू मोटिवेट फॉर द प्रैक्टिकल फील्ड, कि वो स्टडीज़ के साथ साथ ही वो सारी चीज़ें सीख लेते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया, हमारे पास तो सब स्टूडियोज़ अवेलेबल हैं, तो बच्चे खुद ही वहाँ पे अपना प्रैक्टिकल नॉलेज अटेन करते रहते हैं, खुद ही सब कुछ करते हैं, तो उन्हें वहीं से ही बेसिक नॉलेज तो मिल जाता है। लेकिन डेफिनेटली ये जो एक प्रॉपर सेटअप होता है किसी भी चैनल का, उसमें जब काम करना होता है वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। बिल्कुल ऐसी है। तो लेकिन ये है कि वो जो एक बेसिक नॉलेज है वो उन्हें हेल्पफुल होता है ये जानने में कि किस तरीके से वो काम बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, हम देखते हैं क्योंकि इसमें इस शोबे के साथ खवातीन भी बड़ी अटैच होती हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन हम देखते हैं फिर वो इस फील्ड को आगे कंटिन्यू नहीं करते हैं। एजुकेशन, तालीम भी ले ली, डिग्री भी ले ली, लेकिन फिर आगे जो है ना वो बहुत सारी मुश्किलात भी आ जाती हैं। हम अगर जनूबी पंजाब की बात करें तो खैर मैं खुद भी इस शोबे से वाबस्ता हूँ, तो बहुत अरसे से हमारे यहाँ थोड़ा सा इस हवाले से खवातीन को सामने नहीं लाया जाता, कोशिश की जाती है कि वो इस फील्ड में ना ही आए तो बेहतर है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने आसमा। मैं जब आ रही थी सुबह तो मैं सोच रही थी कि अगर ऐसा सवाल मुझसे ना पूछा गया तो मैं खुद ये बात करूंगी कि बच्चियां जो हैं, हमारा जो फीमेल है वो एक बहुत बड़ा पोर्शन है हमारी पॉपुलेशन का, और स्टूडेंट्स जो हैं वो आती हैं, बच्चियां इस डिग्री को हासिल करती हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम रेशो है जो प्रैक्टिकल फील्ड में जाती है। वो डेफिनेटली उसकी रीज़न हमारा एक सोशल स्ट्रक्चर है। हम सॉरी टू से बट हम मीडिया की फील्ड को अच्छा नहीं समझते, हमारी सोसाइटी में नहीं अच्छा समझा जाता। बहुत खैर अभी तो बड़ा थोड़ा कम, मैं कह सकती हूँ अवेयरनेस थोड़ी थोड़ी आती जा रही है। उससे पहले हम चले जाएं तो बहुत बिल्कुल बुरा समझा जाता था। तो ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है ना कि आपकी बच्चियां जो हैं वो ऐसी फील्ड में चले जाएं जिसको लोग अच्छा ही नहीं समझते। एक तो ये बहुत बड़ा बैरियर बनता है बच्चियों के इस फील्ड में आने का। दूसरा, जैसे मैंने पहले भी बात की कि अब वक्त के तकाजे बदल गए हैं। अब वक्त के तकाजे बदलने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी वैल्यूज को छोड़ दें, हम अपनी इकदार भूल जाएं। आप डीप रूटेड रहें अपने ओरिजिन के साथ, आप अपनी ज़मीन से जुड़े रहें, लेकिन उसके साथ आपको नई चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। अभी सोशल मीडिया का, जैसे मैंने पहले भी कहा, और वक्त बदल चुका है, हमें ये बात तस्लीम कर लेनी चाहिए। आपको नहीं ज़रूरत
बाहर जाके स्टूडियो में काम करने की, आपको नहीं ज़रूरत कैमरे उठा के बाज़ारों में भागते दौड़ते रहने की। आपके पास मोबाइल फ़ोन है। कौन है इस दुनिया में इस वक्त हमारे पाकिस्तान में वो तमाम लोग जो खानदान नहीं है, जिनको अपना नाम लिखना नहीं आता, बट दे आर यूजिंग देयर मोबाइल फोन, अपने चैनल्स हैं। हाँ। ये वो लोग हैं जो इस फील्ड में नहीं है लेकिन उनके चैनल्स हैं। और आप लोग, मतलब जो बच्चियां हैं जो इस फील्ड का हिस्सा हैं, जिन्होंने तालीम हासिल की है, दे आर अनअवेयर टू डू थिंग्स ऑन मीडिया। आपका बेसिक से आपके एडिटिंग सॉफ्टवेयर हैं, आराम से मोबाइल फोन में एडिटिंग हो जाती है, ये सब चीजें वो सीखते हैं बच्चे यहाँ पे डिग्री हासिल करते हुए, लेकिन आप उन चीजों को यूटिलाइज नहीं कर रहे। आप मत आए स्क्रीन पे, आप अपनी आवाज भी ना इस्तेमाल करें। आपके पास कितने टूल्स हैं, आपके इर्द गिर्द कितनी सारी चीजें हैं जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप ट्रेडिशनल मीडिया में आए, वो भी अभी बेशक अभी एक्सेप्टेंस आ गई है, लेकिन अभी भी वो एक्सेप्टेंस का लेवल वो नहीं है। वो उस तरीके से खुश दिली के साथ एक्सेप्ट नहीं किया जाता। वो एक ही जो है ना, क्या कहना चाहिए कि टैबू टाइप अटैच है इस फील्ड के साथ, कि जी इस फील्ड में जो बच्चियां हैं वो तो बस उनके ऊपर जो क्वेश्चन मार्क लग ही जाता है। तो अच्छे बुरे लोग तो हर जगह पे होते हैं, हमें खुले दिल से इन चीजों को तस्लीम करना चाहिए। और ये फील्ड ऐसा लगता है बड़ी रंग वो है, मेकअप करके स्क्रीन पे आके बैठ गए हैं, कलरफुल से कपड़े पहन लिए, लेकिन जो कैमरे के पीछे काम करने वाले लोग हैं वो नहीं होंगे तो ये कभी भी ट्रांसमिशन इस तरीके से नहीं जा सकती। हर मैं समझती हूँ हर बंदे की अपनी एफर्ट्स होती हैं। यहाँ पर हम पूरी, क्योंकि इतने अरसे से काम कर रहे हैं, तो पूरी इनकी एफर्ट्स होती हैं, चाहे वो कैमरामैन हैं, चाहे प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, आपके इंजीनियरिंग है, मतलब डिपार्टमेंट से आपका हर बंदा जो है वो अपनी एफर्ट पुट कर रहा होता है। तो वो हम उसके पीछे बड़ी मेहनत होती है। लोगों को लगता है ये 10 मिनट का 1 घंटे का प्रोग्राम है, तो उसके पीछे बहुत सारे लोगों की बहुत सारी। मेरी अपनी क्लास फेलो थी मास्टर्स में, काफी नाम है उनका ड्रामा राइटिंग में, साइमा अकरम चौधरी। तो आप देखिए वो भी, उन्होंने वो ही नेवर प्लेज एनीथिंग ऑन स्क्रीन, लेकिन माशाल्लाह वो मैं उनकी अक्सर देखती हूँ, मैं खुद भी उनको फॉलो। वो आप देखें कि उनके कितने हिट ड्रामे हैं। तो स्क्रिप्ट राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, आपके जो है कितनी सारी चीजें हैं इस फील्ड में करने वाली, जहाँ पे आपको सामने आने की जरूरत नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों क्रिएटिविटी की तरफ जाते हुए डरते हैं हमारे बच्चे, के वो घबराते हैं, इजी कम इजी गो हो गए हैं कि बस हमें बैठे बिठाए कुछ मिल जाए। अच्छा, इस पे मजीद भी हम बात करेंगे कि किस तरह बेहतरी लाई जा सकती है, थोड़ा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाया जा सकता है। अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा सर, सहाफत की बातें भी हो रही हैं, साथ साथ मुल्क की सूरत हाल पे भी बात कर लेते हैं। मईशत के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? इस टाइम जो हमारी मईशत जिस स्टेज पे खड़ी है, ये कहाँ तक जाएगी? महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, डॉलर का रेट जो है वो बहुत हाई हो रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? जी, इससे पहले मैं आपकी पिछली जो डिस्कशन में हमसे हो रही थी उसमें 1-2 बातें मैं ऐड कर लूँ, तो फिर हम डिटेल में इकोनॉमिक सिचुएशन को डिस्कस करते हैं। आप बात कर रहे थे वीमेन एम्पावरमेंट के हवाले से। हमारा ऑलमोस्ट कोई इस वक्त 50% जो है वो पॉपुलेशन वीमेन पे बेस करती है। तो हम आइडियाज़ पे बहुत, हमारे यूथ जो है बहुत कम काम करती है। ज़्यादातर हम पॉलिटिक्स को, रिलीजियस मैटर को, इनको डिस्कस करेंगे। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये है कि बाज़ दफ़ा हमें उसका नॉलेज नहीं होता, लेकिन अपनी ओपिनियन देने के लिए हम तैयार होते हैं। यानी 2 इश्यूज ऐसे हैं, आप जिससे पूछ लें वो अपनी राय दे देगा पॉलिटिक्स पे, चाहे उसे उसकी जो है वो ABC ना आती हो, और नंबर 2 आपके रिलीजन जितने भी मैटर्स हैं वो फौरी फतवा दे देंगे। लेकिन जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनके बच्चे आइडियाज़ पे काम करते हैं, नित नए आइडियाज़ ले आते हैं। देखिए हमारे यहाँ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, बाकी तीनों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आप मार्केट से बारो कर सकते हैं, लेकिन ये जो ब्रेन है ना, ये आपका अपना यूज होता है। तो आज की दुनिया में सबसे प्रीशियस जो कैपिटल है वो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स है, जिसको एम्पावर करने की हमें ज़रूरत है। और इसी तरह आप दूसरी जो बात कर रही हैं इकोनॉमिक जो हमारी सिचुएशन है उस हवाले से, तो यानी दिन ब दिन हमारी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो वर्स से वर्स होती जा रही है। बिल्कुल ऐसी है। उसकी बड़ी वजह जो रूट काज है वो तो वही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। जब तक ये प्रीवेल करेगी, हम रिकवरी की बजाय हमेशा जो है वो हम डिप्रेशन या रिसेशन की तरफ ही चलते जाएंगे। अच्छा, इस दौरान अब आप देख लें क्या कहाँ कौन कौन से इंडिकेटर हैं जो इकोनॉमिक्स के, किसी भी इकोनॉमी को जज करने के लिए, उनको अगर हम एनालाइज करें तो हम मजीद वर्स होते चले जा रहे हैं।
गुर्बत है, इंतहाई दर्जे की बढ़ती चली जा रही है, ऑलमोस्ट 35-40% हमारा इन्फ्लेशन रेट है, जो कि श्रीलंका के जो उसका इतना क्राइसिस हुआ उससे भी हमारा इस वक्त जो इन्फ्लेशन रेट है, महंगाई है, वो उसका रेट ज्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट की पहले हमने बात की, वो साउदर इंडस्ट्री जब नहीं लग रही, जो इंडस्ट्री पहले एग्जिस्ट करती हैं वो इंडस्ट्री भी ऑलमोस्ट यहाँ से लोग छोड़ के मलेशिया, इवन बांग्लादेश तक। कभी बांग्लादेश की करेंसी हमसे हाफ उसकी थी, बल्कि मुहावरा यूज होता था कि वो टक्का उनकी चूंकि करेंसी है, तो हम यहाँ हमारे मुहावरे थे कि तेरी तो टक्के की औकात नहीं है। तो अभी तो हमारी ड्रामे में भी यूज हुआ था 2 टक्के की औरत। तो यानी टक्का एक यानी डिवैल्यूएशन के हवाले से इंतहाई चीपर करेंसी का आज वो तकरीबन 2.5 रुपीज का 1 टक्का है, जिसे कल हम समझते थे कि हमारे ऊपर बोझ है, ये अलहदा हो गया, अच्छी बात है। हालांकि एक बहुत बड़ी आर्मी थी, बहुत बड़ा एक मिसहैप था कि पाकिस्तान जिस आइडियालॉजी पे बना वो आइडियालॉजी तो फिर जमीन बोस हो गई ना, जब हम उस बेस पे खड़े ही ना हो सके, हमारा एक पार्ट हमसे अलहदा हो गया। तो यानी इस तरह अनएम्प्लॉयमेंट में हमारा ब्रेन ड्रेन, पढ़ वो हमारी कॉस्ट पे रहे हैं बच्चे, लेकिन जाके वो सर्व कर रहे हैं उन डेवलप्ड नेशंस को। तो हमने उसके लिए कोई लॉन्ग टर्म जो है पॉलिसी नहीं बनाई। अच्छा, मैं इंडस्ट्री के वाले से बात कर रहा था, हमारी एक्सपोर्ट्स में सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारी टेक्सटाइल की है। पिछले साल कोई 18-19 बिलियन डॉलर्स की सिर्फ और सिर्फ टेक्सटाइल ने जो है कंट्रीब्यूशन की है। अब साफ ज़ाहिर है हमने IMF बेल आउट पैकेज वो मिला भी नहीं, और उसके तहत IMF की जितनी हमने कंडीशंस मानी है उससे कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज्यादा गुड्स की बढ़ गई है कि हम इंटरनेशनल मार्केट में उसे अपनी प्रोडक्ट को कम्पीट ही नहीं कर पा रहे। तो हमारे ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे हैं या ऑर्डर्स हमें मिलते नहीं है, बड़ी मार्केट्स तक हमें एक्सेस नहीं मिलती, वो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से भी होती है। दूसरा, हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी और कास्ट ज्यादा होने की वजह से भी होता है। फिर जिस रीजन में हम रहते हैं, हम इतनी आम सी चीजें बनाते हैं कि वही बांग्लादेश बना रहा है, वही चाइना बना रहा है, वही इंडिया बना रहा है, वही मलेशिया बना रहा है, वही ताइवान बना रहा है। तो लिहाजा यानी वो हमें कोई एक तरह का जो कंपैरेटिव एज मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिलता। फिर अगर आप एक्सपोर्ट्स को, साउदर हमारा जो बैलेंस आप इस वक्त भी जो बड़ा मसला बना हुआ है कि जी डिफॉल्ट ना कर जाए, तो बेसिकली मसला तो जो आपकी फॉरेन एक्सचेंज के अंदर आपकी जो फॉरेन डेट के हवाले से और दूसरी लायबिलिटीज हैं जो कि आपको पे करनी है, वो इस वक्त बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे पास है नहीं, वो रिजर्व्स कहां से आएंगे, हमारा रूपी जो है वो कब वैल्यूड होगा। उसका ताल्लुक ये है कि आपके रूपी की दुनिया में क्या डिमांड है और बाकी करेंसीज की क्या डिमांड है। अब साफ ज़ाहिर है दुनिया में इस वक्त जो है वो नंबरदार तो अमेरिका ही कंसीडर होता है, फिर उसने अपना डॉलर लिंक किया हुआ है ऑयल के साथ भी, और फिर अपने पूरे जो है ग्रुप्स बनाए हुए हैं जिनकी वजह से आलमोस्ट दुनिया की सारी ट्रेड जो है वो डॉलर्स में होती है। मुख्तलिफ ममालिक अब कोशिश कर रहे हैं, जैसे चाइना है, रशिया है और ममालिक, ताकि इंडिया भी इवन उनके साथ मिलने को तैयार है। पाकिस्तान वो इन सिचुएशंस को समझ ही नहीं पा रहा कि आगे आने वाले चैलेंजेस हमारे साथ क्या होंगे। सर, आप नहीं समझते हमारे हुक्मरानों के पास क्या, जब हम माहिर मुआशियात को जब बिठाते हैं तो जो जिस तरह की हम अक्सर देखते हैं कि हमारी जो स्टेटमेंट्स आ रही होती हैं वो, देखिए मैं बात है नेशनल इंटरेस्ट की। इस वक्त कहीं आप इस सिनेरियो में देखें मुल्क में जो हो रहा है, कहीं इस वक्त कहीं आपको कोई ऐसी पॉलिसी नजर आ रही है कि हम अपने इकोनॉमिक सिचुएशन की रिवाइवल की तरफ कैसे जाएं, हम अपनी यूथ के लिए कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके उनकी एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करें। हमारी इंडस्ट्री ऑलमोस्ट उसका डाउनफॉल हो चुका है, उस इंडस्ट्री को कैसे, अच्छा बहुत सारे हमारे यहाँ यानी जो है ना सिक इंडस्ट्रीज पड़ी हैं, उनका रिवाइवल कैसे होगा, एक्सपोर्ट्स ओरिएंटेड चीजें कैसी लाएं। अब साफ ज़ाहिर है हमने तो इस तरह, बल्कि IMF के जो है वो जोर पे हमने तो बहुत सारी सब्सिडीज ही खत्म कर दी। अब साफ ज़ाहिर है जब वो इस तरह की सब्सिडीज खत्म होंगी तो आपका जितना भी एक्सपोर्ट्स के हवाले से इंडस्ट्रीज हैं वो compete नहीं कर पाती, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है। तो जब आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं होंगी और ज्यादातर हम इंपोर्ट ओरिएंटेड सोसाइटी हैं, हमारी जितने भी रिच लोग हैं वो ज्यादातर एक हमारे यहाँ जिस तरह ब्रांड लॉयल्टी होती है, इस तरह इंपोर्टेड चीजों के लिए भी एक रिच लोगों की लॉयल्टी है कि जी हमने तो इंपोर्टेड चीजें ही खरीदनी है, उनका स्टैंडर्ड जो है बहुत अच्छा होता है। माइंडसेट जो है वो इस तरह का सिर्फ जापान को ही हम मेरे ख्याल में $1 बिलियन की हम गाड़ियां, लग्जरीज गाड़ियां जो इंपोर्ट करते हैं, तो इन चीजों पे जो है वो रोक लगाई जाए। ऑलमोस्ट तमाम लग्जरीज जो है
उनके ऊपर बैन होना चाहिए। लेकिन मुसीबत ये है कि फिर गवर्नमेंट का एक और मसला भी बीच में आता है। ये इकोनॉमिक जो अफेयर्स होते हैं ना, प्रॉब्लम, वो उनमें एक डायलेमा होता है, एक कन्फ्लिक्ट होता है। एक चीज को ठीक करो, एक चीज जो है गड़बड़ होती है। अब आपने इंपोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शन लगाई। अच्छा सर, हमारे पास एक टॉपिक ऐसा है ना, इसके ऊपर हम बात करें तो बढ़ती जाएगी, लेकिन टाइम हमारे पास पता ही नहीं चला। बातें माशाल्लाह से दोनों बहुत अच्छा बोलने वाले, दोनों टीचर, तो फिर हमारी क्या वजह। तो मैसेज मैं चाहूंगी, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है, कुछ कहना चाहेंगी हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं, उनको क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ख़ास तौर पे यूथ को मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि स्किल ओरिएंटेड बने। तालीम बहुत ज़रूरी है, लेकिन आने वाला वक्त जो है वो डिग्री बेस्ड नहीं है। आपको कोई भी स्किल ज़रूर आनी चाहिए। अगर आपके पास कोई हुनर है तो आप कभी भी नाकाम नहीं हो सकते। पहले ये मुल्क हमारे लिए सबसे पहले, ये मुल्क होगा तो हम होंगे। बिल्कुल ऐसे। तो बी पाकिस्तानी एंड बी स्किल्ड वन। थैंक यू सो मच। जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे बच्चों को जो है वो जो नए सब्जेक्ट इमर्ज हो रहे हैं उनकी तरफ जाना चाहिए, स्पेशली आईटी की तरफ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ रहा है, तो दुनिया टोटली जो है वो बदलने जा रही है। लेकिन हम कुएं के मेंढक की तरह वहीं फिर रहे हैं। हम उन चेंजेस को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। कोई ट्रेडिशनल सोसाइटी की तरफ हम जा रहे हैं। तो जब तक हम अपने बिहेवियर में चेंज नहीं लाएंगे और गवर्नमेंट लेवल पे वो पॉलिसीज नहीं बनेगी जो मुल्क को डेवलप करें, आगे की तरफ ले जाएं, नेशनल इंटरेस्ट जब तक जो है वो हमारा नहीं होगा। हर आदमी अपनी पॉकेट भरने के लिए तैयार है, लेकिन मुल्क के बारे में कोई नहीं सोच रहा। मैं तो बल्कि अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं, जब वो कहते हैं कि पाकिस्तान क्यों तरक्की नहीं कर रहा जबकि बाकी ममालिक, तो या आप समझे कि एक बैग है, बोरी है, उसको हर आदमी सुराख करने पे लगा हुआ। तो जिस बैग की इतनी लीकेजेस होंगी तो वो कैसे हैंडसम हो सकता है, वो कैसे डेवलप हो सकता है? हर बंदे को अपना किरदार अदा करना होगा। मैम आपका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, आप हमारे शो का हिस्सा बनी। और सर आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत कुछ आप लोगों से सीखने को मिला। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज का शो यहीं पर ख़त्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो मंडे को आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, नए गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।